نبی کا طریقہ چھوڑ کے پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب والدین کی بددعا کے بارے میں آپ جانتے کامیاب نہیں ہوں گے تو نبی کا طریقہ چھوڑنا. ہم وہ قوم ہے جو دینے والی قوم ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا اوپر والا ہاتھ. ہم نے تو سائنس اور ٹیکنالوجی وہ کمال دکھایا کہ 16ویں صدی تک آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخی حوالوں سے 70% سے زیادہ سائنسداں دنیا کے مسلمان تھے. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی سلسلے میں بہرحال اللہ رب العزت نے یہ سعادت دی کہ اس مرکز میں میرا جو ہے یہ دوسرا خطاب ہے، اور چونکہ کل جمعہ کی نسبت ہے تو انشاءاللہ عزیز چونکہ میں کل ہوں تو جمعہ کا خطبہ بھی جو ہے مسجد قباء میں جو ہے رکھا گیا ہے. جو عنوان جو ہے مجھے جو دیا گیا تھا، میں نے 2 3 4 عنوان دیے تھے، تو جس عنوان کو پسند کیا گیا وہ عنوان تھا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل. تو میں سمجھتا ہوں جب اس قسم کے عنوان کو طے کیا جاتا ہے یا چنا جاتا ہے تو سننے والے سامعین باشعور لوگ ہیں. اس کا مطلب چونکہ ہر علاقے میں مختلف عناوین کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں آندھرا پردیش کے آیا تھا. وہاں لوگوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے سود کی ہلاکتیں اس پر میں عنوان رکھیں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں ہر جگہ ہر عنوان پہ بات نہیں کرتا ہوں، زمین زمانہ علاقہ لوگ حالات کے مطابق بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ سود کے خلاف اس کی ہلاکتوں پہ مجھ سے بات کروا رہے ہیں تو سود کے خلاف آپ کرنے کیا والے میرے جانے کے بعد؟ اگر کچھ کرنے والے نہیں تو میرے سے سنو بھی مت، اس کا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی. اگر کوئی نظم ہم نہیں بنانا چاہتے، کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اور میں سلوشن بھی دوں گا سود کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، وہ حل بھی موجود ہے. صرف اگر تقریر سننا ہے تو اس میں پھر وہ بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے ماشاءاللہ. میں تقریر دے کے آیا، پھر 5 سال بعد ابھی ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو وہاں کسی زمانے میں خطیب تھے. وہ کہنے لگے ایک نظم جب شروع ہوا آپ کے جانے کے بعد آج 5 سال سے بلا سودی ایک نظم چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال یہاں بھی جو 4 5 عنوان تھے اس میں سے جب یہ عنوان چنا گیا تو اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ لوگ باشعور ہے اور حس رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کچھ کرنے کا. چونکہ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز، تو چیلنجز پہ کون بات نہیں کرے گا؟ 100 اور 1000 چیلنج کی بات ہو جائیں گی. ان کا حل اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو تمام چیزیں پھر ہیں. لیکن اگر ہم پھر سے سننا چاہتے ہیں امت مسلمہ کے چیلنجز اور سن کے ماتم منانا چاہتے اور دکھ کا اظہار کرنا چاہتے اور پریشانی کا اور تکلیف کا اور ایک دوسرے کو بولنا چاہتے ارے اپنے پیچھے تو اتنا اور اتنی مصیبتیں فلاں، تو کوئی حل اس کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پھر ایک تقریر میں ایک تقریر جڑ جائیں گی، آپ لوگ سنیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو امت مسلمہ کو درپیش جو مسائل ہیں تو میں نے اپنے اعتبار سے 10 مسئلے چنے ہیں. مسائل بہت ہوں گے، میں نے جو مناسب سمجھا، یہ میری سوچ اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ میں نے 10 مسائل یا 10 مسئلے جو امت مسلمہ کو جو چیلنج سمجھتے ہیں نا، تحدی جس کو کہتے ہیں، مطلب ویسے اردو میں چیلنج ہی بولتے ہیں اس کو، عربی میں تحدی بولتے ہیں، مطلب آپ کو کوئی چیلنج کرتا کسی چیز پر. تو امت مسلمہ کو وہ کیا چیز ہے جو آج چیلنج کی جیسی ہے اور ان کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. اگر پرابلمس ہے، چیلنجز ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے. تو ہم اس پہ دونوں پہ ڈسکس کریں گے. ہر نقطہ میں جب رکھوں گا 10 نکات، ہر نقطے کے بعد اس کا حل بھی اسی کے ساتھ. چیلنج یہ ہے تو حل اس کا یہ ہے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. امید کروں گا کہ ان چیزوں کو آپ سنیں گے اور سن کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی جو ہے ضرور کوشش کریں گے، تاکہ ہر تقریر کے بعد اگر یہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہم جو سنیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو عمل کے لیے ضرور وہ کریں گے. بلکہ میں اپنی تقریروں میں عام طور سے کہتا ہوں ہر مقرر جس کو بھی آپ سنتے ہوں، ہر تقریر کے بعد کم از کم ایک زندگی میں تبدیل لائیے. صرف ایک، زیادہ نہیں، صرف ایک. ہر تقریر کے بعد، چاہے وہ جمعے کے خطبے کی شکل میں ہوں، انٹرنیٹ کے شکل میں آپ سن رہے ہوں، یا لائیو کسی سیشن میں آپ شامل ہوں، ایک تبدیلی لائیے، آپ کی زندگی بدل جائیں گی. سننا مقصد نہیں، سننا مقصد یہ ہے کہ سننے کے بعد انشاءاللہ عمل کرے. تو میرا خطاب یاد رکھیے یہاں لوگوں سے ہے، تو میرے چیلنجز بھی وہ ہوں گے جن کا حل لوگوں کو نکالنا ہے. چونکہ میرا خطاب نہ حکومت سے ہے، نہ میرا خطاب انتظامیہ سے یا کوئی ایسی جگہ جس ملک میں ہماری حکومت ہو. میرا خطاب عوام سے ہے، عوام کو اور عوامی اعتبار سے میں وہ کروں گا.
نکات جو 10 سٹیپس ہے وہ میرے اپنے چنے ہوئے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کی ترتیب آپ پوچھیں قرآن حدیث میں کہاں ہے تو نہیں ملیں گی۔ یہ چیلنجز جو میں نے اردو اسپیکنگ بیلٹ میں یا بر صغیر جس کو بولتے ہیں، سب کانٹیننٹ جس کو بولتے ہیں، جس میں کئی ملک ہیں آج، لیکن گریٹر انڈیا جس کو کسی زمانے میں بولتے تھے، اس میں جو درپیش ہم لوگوں کو مسائل ہیں، چونکہ میری تقریر اردو سننے والے ہی سنیں گے ظاہر سی بات ہے، تو ان کے لیے میں نے وہ نکات جمع کیے 10 اور ان کے حل اس کے ساتھ رکھے ہیں۔ اپنے عنوان کی طرف اس سے پہلے بڑھوں اور چیلنجز کیا ہے، اس کے حل کیا ہے وہ رکھوں، یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ امت مسلمہ کسی بھی دور میں بغیر چیلنج کے نہیں رہی، یاد رکھیں۔ تو ایسا کوئی زمانہ آنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کو سب سے زیادہ چیلنج جب تھے جب اس کے ماننے والے سب سے کم تھے۔ چیلنجز کی جب بات ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کو اگر چیلنج کر دے کسی مسئلے میں اور آپ ایک آدمی ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 2 ہے تو ہمت آ جاتی ہے، 3 ہے تو اور ہمت آتی ہے، 4 ہے تو اور ہمت آتی بڑھتی ہے نا۔ تو چیلنج تو ہر دور میں رہے، جو چیلنج پچھلے زمانوں میں رہے وہ زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے سخت قسم کے چیلنجز تھے، چونکہ ماننے والے افراد کی تعداد بہت قلیل تھی، چیلنجز بہت بڑے بڑے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ پورے دنیا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے بولتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی ہے اور پوری دنیا کے خلاف بات کرتے آپ، پوری دنیا کے خلاف، چونکہ اس زمانے میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، اور آخری نبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے تھے وہ 600 سال گزر چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسی بات کر رہا تھا جو کہ پوری دنیا اس کے خلاف تھی۔ تو چیلنجز سے خالی یہ دین اور یہ امت کبھی نہیں رہی، یاد رکھیے، نہ اس کے ابتدائی دور میں، نہ اس سے پہلے، نہ آج جب میں بات کر رہا ہوں، نہ کل جو زمانہ آنے والا ہے۔ چیلنجز تو رہیں گے ہی، لیکن ہم کو ہر چیلنج کا جواب دینا ہے، اس لیے کہ ہم جس دین اور شریعت کے ماننے والے ہیں اس میں اگر مسئلہ ہے تو قیامت تک کے لیے ان آنے والے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو حل بھی موجود ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس بصیرت سے، ان آنکھوں سے اور اس بصارت سے، اپنی عقلوں سے ہم اس چیز کو سمجھیں، سوچیں اور اس پر عمل کریں، تو حل موجود ہے، یاد رکھیں۔ ایسا زمانہ جس زمانے میں ہم لوگ بالکل کم ہوں اور لوگ ظالم ہوں، وہاں رہنے کا طریقہ مکی زندگی دیکھ لیجیے۔ ایسا زمانہ جہاں امن پسند حکومت ہو لیکن غیر مسلم ہو اور ہم وہاں رہتے ہیں، تو آپ حبشہ دیکھ لیجیے، ایتھوپیا جب پہلی ہجرت ہوئی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارا مکمل کنٹرول ہو اور پھر کیسے ہم رہے، تو مدینے والی زندگی دیکھ لیجیے۔ تو کوئی بھی ایسا پہلو نہیں سیرت کا جس کو آپ پڑھ کے اپنے مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، ان نکات کو نکالا جائے اور حل کی طرف بات کی جائے، تو سلوشنز حل نکلیں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو جو بھیجا تو انسانیت کے تمام مسائل کا حل لے کر بھیجا، یاد رکھیے۔ اور یہ شریعت کا خاتمہ مطلب کمپلیٹ ہوگی شریعت یہاں آ کر، کیونکہ اس سے پہلے کے معاملات بدلتے رہے، اور شریعت مکمل ہونے سے مراد یہ کہ عقیدے کا معاملہ تو ہر نبی کا ایک جیسا ہی تھا، مسائل کے اندر جو آگے پیچھے معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پورا معاملہ ختم، اور قیامت تک کے لیے اب یہی ایک طریقہ ہے جو دنیا اور آخرت میں نجات ہمیں دلا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ امت کبھی بھی چیلنج کے بغیر نہیں تھی، اور نہ ہی ابھی ہے اور نہ ہی کبھی رہیں گی۔ ہم لوگوں کو ہر زمانے میں محنت کرنا ہے۔ جیسے آپ نے تجارت وغیرہ کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے، تجارت آپ کرنا چاہیں گے تو مارکیٹ میں کمپٹیشن نہیں ہے؟ ہر جگہ کمپٹیشن ہے، اس میں آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کامیاب ہو سکتے۔ تو یہی معاملہ ہے دین اور شریعت کا بھی، یاد رکھیں۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو چیلنجز ہے، اس کے حل بھی موجود ہیں۔ تو آئیے ان 10 چیلنجز کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھو، اور ساتھ میں انشاءاللہ عزیز ان کے حل بھی ہم جو ہے دیکھیں گے۔ امت مسلمہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں جو الگ الگ اعتبار سے ہو سکتے ہیں، جو سب سے بڑا اور سب سے اول چیلنج یاد رکھیے وہ چیلنج ہے جو شیطان کی طرف سے، یاد رکھیے، جو شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ چیلنج ہے شرک اور کفر اور الحاد۔ الحاد مطلب دین کو لوگ چھوڑ دے رہے ہیں، الحاد یا اللہ کو نہیں ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام پہ چل رہے مسلم ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کو جو شیطان کی طرف سے دیا گیا، یاد رکھیں، جس میں سب سے پہلے وہ کام کرواتا ہے شرک۔ چونکہ شرک ایک ایسی برائی، یاد رکھے، جس میں جب ایک قوم یا ایک فرد یا ایک قوم ملوث ہو جاتے ہیں، کوئی ایک انڈیویجول یا کمیونٹی اس کے اندر پڑ جاتی ہے، اس کو اختیار کر لیتی ہے، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دیتی ہے، توحید کو چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ رب العزت کی لعنت کی دنیا میں مستحق ہوتی ہے اور آخرت میں جہنم کی مستحق ہونے والی ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ایجنڈا، سب سے بڑا چیلنج جو انسانیت ہیومینٹی کو وہ دیتا ہے، لیکن چونکہ اب انسانیت ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان نہیں لاتے تو ہماری بات پہ وہ یقین بھی نہیں کریں گے، شیطان کچھ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ وہ ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو شیطان ہم کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ چیلنج یاد رکھے شرک کے شکل میں، جو اس امت میں اس انداز سے اور اتنا زیادہ اتنا کثیر داخل ہو چکا ہے کہ اللہ رحم کرے آج بہت کم امت مسلمہ کی ایسی جماعتیں یا کمیونٹی جس کو بولیں گے یا معاشرہ بولیں گے جو
اس گھنونی جس کے جرم سے پاک نظر آتا ہے. ورنہ حالت یہ ہے کہ توحید مطلب ایک اللہ کو ماننے کے بدلے شرک اس کی جگہ لے چکا ہے. یاد رکھیں بلکہ لوگ اسلام کو نعوذ باللہ شرک سے پہچانتے ہیں. آج مسلمان کی شناخت کیا ہے؟ اس کے جسم پہ یا اس کے کیے جانے والے شرک سے پہچانتے ہیں کہ یہ مسلم ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو شرک ہماری پہچان بن چکا ہے جبکہ توحید ہماری پہچان تھی. تو سب سے بڑا چیلنج جو امت مسلمہ کو آج ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور وہ شرک کی شکل میں، کفر کی شکل میں اور الحاد کی شکل میں. یاد رکھیے کہ لوگ دین اور اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے چھوٹے علاقوں میں یا مسلم اکثریت علاقوں میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کہاں چھوڑ رہے ہیں اسلام کو. لیکن آپ جائیے بڑے بڑے شہروں میں جہاں کوئی کسی کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کمیونٹی یا سوشل پریشر ہوتے ہیں نا، سماجی کوئی دباؤ نہیں ہوتا، تو آج امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں الحاد کو، ایتھیزم کو اختیار کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا کوئی بنانے والا ہے، بس سسٹم چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ٹھیک ہے بڑے بولتے ہیں مانو مسلمان ہیں بول کے، ٹھیک ہے وہ ایک بات ہے، لیکن میں کسی کو نہیں مانتا. یہ درجے تک آ چکے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا ہمیں علاج کرنا یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 65 میں فرمایا، کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اے نبی بلا شبہ ہم تیری طرف وہی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے وہی کر چکے ہیں. اور پھر فرمایا قبلی کا، اور اگر تو بھی شرک کر لے، اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لے تو اللہ فرماتا ہے لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ کہ میں تمہارے عمل بھی اے نبی برباد کر دوں گا اور تم بھی جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ بھی خسارہ اور نقصان کے اٹھانے والے ہوں گے. شرک یاد رکھیے مسلمانوں بہت 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 خبیث، بہت بری چیز ہے. اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دیں گا. سمجھ رہے بات؟ تو شرک یاد رکھیے سب سے بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کو. تعداد کبھی بھی کوئی چیلنج نہیں یاد رکھیے کامیابی کے لیے. اصل چیز جو کامیابی کے لیے وہ ہے عقیدہ، وہ رب العزت سے ہمارا کیا تعلق ہے. ورنہ دنیا نے ایسے بھی واقعات اور حالات دیکھیں کہ 313 جو اکثر بوڑھے اور جوان ہیں اس کے اندر، اور ہتھیار کی کمی ہے اور سواری کی کمی ہے، تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی 1000 کی تعداد جو ان سے 3 گنا زیادہ ہے اور طاقتور ہے اور مال دولت ہے اور ان کے ہاتھ گھوڑے ہیں اور جو اونٹ ہے اور ہتھیار سے لیس ہے، وہ شکست کھاتے ہیں. تو تعداد کبھی بھی مسئلہ نہیں، وہ عقیدہ یاد رکھیے. تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے چیلنجز کو ہم فیس کر سکیں اور ان کو برداشت کر سکیں، ان کا حل نکال سکیں، تو سب سے بڑا چیلنج جو شرک ہے اس کو ہم کو میٹ کرنا ہے اور توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے. یہ اس کا حل ہے. یاد رکھیے توحید کی دعوت کو ہم کو مسلمانوں میں عام کرنا ہے، توحید کی دعوت کو ہم کو قوموں میں عام کرنا ہے، ورنہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں پر بھی عذاب آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوگی، آپ نے فرمایا ایک کشتی ہے، جہاز ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، اوپر کچھ لوگ ہیں. نیچے کے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، ان کو لگتا ہے اوپر آنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں نیچے ہی ہم سوراخ کر لیتے ہیں پانی کے لیے. جہاز میں تو ہے، اوپر والوں کو معلوم ہوتا ہے نیچے والے کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا معاملہ ہے، وہ دیکھیں. ابھی جہاز جب ڈوبیں گا تو کیا خالی سے نیچے والے ڈوبیں گے کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے جب قومیں گناہ کرتی ہے اور شرک میں ملوث ہوتی ہے تو وہاں کے کچھ توحید پرست بھی اگر ہو لیکن انہوں نے دعوت اسلام کا کام نہ کیا ہو، بنی اسرائیل کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ہفتے والے لوگ، تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جو لوگ شرک کرنے والے تھے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. کوئی الگ بات ہے کہ جب اٹھیں گے تو اپنے عقیدے کے مطابق اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں تو عذاب کے مستحق ہوں گے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے توحید کی دعوت کو عام کرنے والے بنیں. اپنے بھائیوں میں اور برادران وطن میں، ہمارے اطراف اور اکناف میں جو غیر مسلم قومیں بستی ہیں ان کو بھی اس پیغام کو ہم بتائیں، چونکہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے شیطان کی طرف سے دیا گیا اور اس کا حل توحید ہے. یاد رکھیے. آئیے امت مسلمہ کو جو درپیش چیلنج ہے اس میں دوسرا بڑا چیلنج وہ یہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا. اس سے آگے بڑھ کر کہوں آپ کی نافرمانی کر دینا، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں آپ کی مخالفت میں کو اپنا طریقہ نکالنا، جس کو بدعت کہیں گے عام زبان. یہ دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے. اندازہ لگائی. اور بدعت ایک ایسا جرم اور ایک ایسا گناہ ہے جس کی خصوصیت یہ ہے
خصوصیت ہر بار کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو انسان شریعت اور دین سمجھ کے کرتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یا آپ کی نافرمانی میں کام کرنا، یہ دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اتنا اہم ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ کسی کام کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، پہلی شرط توحید، دوسری شرط اخلاص نیت، تیسری شرط سنت کے مطابق کیا جائے، تبھی کوئی عمل قبول ہوتا ہے. تو اگر کوئی نبی کی مخالفت کر دے، توحید پرست بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ بھی کر رہا ہو، تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. توحید پرست ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قبلہ معلوم ہے کدھر ہے، پھر بھی چھوڑ کے مخالف سمت میں پڑھتا ہے، چلیں گا؟ آپ سمجھ، اپنے من مانے ڈھنگ سے کرتا ہے تو نہیں چلیں گا. تو یہ ضروری ہے کہ ہر عمل جو میں اور آپ کریں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، یاد رکھیے. لیکن آج کا معاملہ یہ ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے، ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو ہم نے اپنے زندگی جینے کا طریقہ بنا لیا ہے. اگر شریعت نے ایک راستہ دیا ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم نے پیرل اپنی ایک شریعت بھی ایجاد کی ہے. اب کہاں سے شروع کرو بتائیے؟ گھر کے کون سے عمل یا ہمارے کون سے دینی کام سے شروع کروں جہاں مخالفت ہم نے کرنا اللہ کے رسول کی نہ چھوڑا ہو؟ آئیے مثال کے طور پہ لیجیے، زندگی کی شروعات نکاح سے ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو پھر بچے ہوتے ہیں. تو نکاح بھی ہمارا کس طریقے پہ ہوتا ہے؟ نبی کے طریقے کے مخالف. ہمارا نکاح ہوتا ہے سماج، زمین، زمانہ، حالات، ہمارے بڑے خاندان، رسم رواج، سوسائٹی میں کیا چلتا ہے. ہمارے میت لوگ اب جا رہے دنیا سے نکل کر جا رہے تو ان کے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی زمین، زمانہ، حالات، سماج، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں اس کے مطابق ہے، وہ بھی کوئی سنت کے مطابق نہیں ہے. ہمارا رہن سہن، ہمارا کاروبار، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات، سب چیز میں دیکھیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا کر ہم خوش ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھے زندگی میں کامیاب ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے. آئیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر وہ مخالفت انجانے میں بھی کی جائے تو. احد کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے. جنگ احد کا پہلا مرحلہ فتح والا تھا، ہے نا. مسلمانوں نے کھدیڑ دیا، مشرکین بھاگ رہے ہیں. جب مشرکین بھاگ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اوپر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا. چونکہ احد ایسا بیچ میں تھا، احد کے اطراف میں پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک گیپ ہے. مسلمان یہاں کھڑے، پہاڑ بیچ میں، پیچھے سے دشمن آ سکتا، 50 لوگ یہاں کھڑے تاکہ اس میں کوئی اندر داخل نہ ہوں. جب دیکھا کہ یہ لوگ کھدیڑے جا رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ادھر کافر، تو مسلمانوں کو لگا کہ اللہ کے رسول کا جو حکم تھا وہ اسی معنی میں تھا کہ ان کے ہارنے تک رکنا ہے. حالانکہ حکم یہ تھا کہ چیل کوے بھی اگر ہم کو نوچ کھائے تو تم نے اترنا نہیں ہے پہاڑ پہ سے، حکم یہ تھا. انہوں نے سوچا اس کا معنی یہ کہ دشمن کے ہارنے تک، اب کہاں چیل کوے کھائیں گے، دشمن تو بھاگ رہا ہے. اور وہ وہاں سے اتر گئے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر، اور وہ سب کے سب شہید ہوئے. پھر چند لوگ، 5-1 لوگ بچے تھے، 45 لوگ وہاں سے اتر کے چلے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمان فوج 2 اس کے اندر پس گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے. ایک کافر نے آپ کو پتھر اٹھا کے مارا، 2 کڑیاں آپ کی جو زرہ تھی چہرے پہ وہ گالوں کے اندر دھس گئی، آپ کے دانت شہید ہوئے، جو ہے آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا. آپ اپنے گھوڑے سے گر گئے، کافروں نے آپ کو گھیر لیا. انصار اور مہاجر نے آپ کو گھیر لیا حفاظت کے لیے. کئی انصار اس کے اندر مارے گئے، کچھ مہاجر بس بچ پائے. اور ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول کو لے کر ایک گڑھا تھا اس میں چھپایا اور لے کر پھر احد کی طرف جلدی بھاگے. تو وہ ایک فتح شکست میں بدل جاتی ہے. صرف نبی کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. نبی کی فرمانبرداری ہر کام میں، طریقہ ہر کام میں ضروری ہے. تو آپ صرف ایسا مت سمجھیے جنگوں میں جیسا یہ مسئلہ ہے، یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہے. ہر مرحلے میں جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، جس طریقے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، جو کام آپ کرتے ہیں، اس میں ضرور اس چیز کو آپ لاگو کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وہ چھوٹے سے لے کر بڑی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اصل چیز جو میں چاہ رہا ہوں یہ کہ ہماری نفس کو ہم عادی بنائیں کہ ہم کتاب و سنت کے پابند ہوں. ورنہ آج کل نفس پرستی کا کیا عالم ہے آپ سب دیکھ رہے ہو. یہ نفس پرستی ہم کو سنت کے مخالف کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، یاد رکھیے. چاہے کسی بھی کام کا معاملہ ہو، چھوٹا اور بڑا، آپ سب دیکھ لیجئے. تجارت کو لے لیجیے، سود کو ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. تجارت کیسے چلیں گی بغیر سود کے، بتائیے آپ؟ ہاں، یا پھر بغیر جھوٹ بولے کہ بزنس ہوتا ہے کیا؟ اصول بنا لیے. تو ہم نے اپنے اصول بنائے. اللہ کے رسول فرماتے جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہم کہہ رہے نہیں دھوکہ دیے بغیر تو بزنس ہوتا نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بہت بڑے تاجر تھے.
اور آپ کا بزنس چھوٹا موٹا تو تھا نہیں، آپ تو انٹرنیشنل بزنس کرتے تھے. مکے سے سامان شام جا رہا، شام سے مکہ آ رہا، مطلب آپ اندازہ لگائیے. جب آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا انسان کا. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کو حرام قرار دیا، اور ہم کہتے ہیں دھوکے کے بغیر، جھوٹ کے بغیر تو بزنس ہو نہیں سکتا. تو دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ہم کو ہے وہ یہ ہے، جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کام کیا، اس کا حل یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم جان لیں. لازم جان لیں، یاد رکھیں. اور اتنی لازم جان لیں. آئیے میں چند واقعہ سناتا ہوں کہ صحابہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اور کس طرح سے وہ کرتے. زماد ازدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے دور جہالت کے اندر، اور آپ ایمان لے کر آئے. تو اللہ کے رسول ایک بار مجلس میں بیٹھے تھے اور بولنے لگے، زماد ازدی اچھا انسان ہوتا اگر وہ 2 کام کر لیتا. ابھی وہ ہے ہی نہیں ہے مجلس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے صحابہ سن کے ضرور بولیں گے جا کر. 2 کام کر لیتا تو بہت اچھا انسان ہوتا. پہلا یہ کہ بال چھوٹے کر لیتا اور اپنے ازار کو ٹخنوں سے اونچا کر لیتا. کسی نے جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تم اچھے انسان ہوتے اگر یہ 2 کام کر لیتے. جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، فوراً جا کے بال اپنے ترشوا کے چھوٹے کر لیے، چونکہ ان کے بال کافی لمبے لمبے پیٹھ تک جاتے تھے، چھوٹے کر لیے، اور اپنے ازاروں کو یا اپنے پینٹ پتلون پیجامہ جو بھی پہنتے ہیں لٹکاتے ہیں، نیچے کا حصہ جسے سطر ڈھانکتے ہیں، اس کو ٹخنے سے اونچا کر لیا. نبی کی بات پتہ چلی کہ اچھا انسان ہوتا اگر 2 کام کر لیتا ہوں. اچھا حدیث سنی، بات سمجھ میں آ گئی، اچھا لگا، لیکن تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے ہمارے نوجوان ینگسٹرز جو ہیں، تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. بالوں کو تبدیل کرنا عام بات نہیں ہوتی. ایک نوجوان نے بال فیشنیبل بنا لیا، اب اس کو بولو تبدیل کرو، بولتا نہیں یار بہت مشکل ہے، بہت محنت کر کے بڑے کیا. کسی کے پیچھے، کسی کو دیکھ کر، ہے نا، کسی سٹار کو دیکھ کر. تو یہ چینج کرنا اپنا فیشن یا اپنے طریقہ زندگی کا معمولی نہیں ہوتا. لوگوں کو یاد رکھیے، آسان کام نہیں ہوتا ہے. کئی بار سننے کے بعد بھی ہم ٹخنوں سے اونچی پینٹ نہیں کر پائے آج تک. یہ سمجھیے زماد ازدی کو صرف ایک بات پتہ چلی، اور دونوں چینج جو بالوں کا ہے. آدمی کے جسم پر کیا ہوتا ہے جو پہنتا ہے؟ جسم پر کپڑا اور بال، اسی سے تو اپنے آپ کو وہ کرتا ہے. آج بالوں کے جانے سے لوگ کتنے پریشان ہیں بیچارے، ہے نا. بال حدیث میں بھی آتا ہے، ہم سے پچھلی قوم میں ایک انسان تھا، اس کے خوبصورت بال تھے، خوب اچھے سے جمایا، اور ایک چادر پہن کے اکڑ کر چلنے لگا. اللہ نے تکبر کو ناپسند کیا، زمین میں دھسا دیا. تو کپڑا اور بال انسان کا جسم پہ ہوتا ہے، یہی اس کی علامت ہے، پہچان ہے، اور فیشن اس میں انوالو ہوتا ہے. تو دیکھیے کتنا بڑا کارنامہ کہ 2 چیزوں کو بدل دیا اپنے ایک ہی بات سامنے ہی، اور لائف چینج. ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں داخل ہوتے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. اللہ کے رسول نے پیتل کی، تانبے کی، سونے کی، کسی دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے پسند نہیں کی سوائے چاندی کی سادی انگوٹھی. تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تو چاہتا ہے جہنم میں آنکھ کا انگارہ تجھے پہنایا جائے؟ کہا نہیں. تو کہا اتار کر پھینک دے. اتار کر پھینک دی. اب کچھ دوسرے لوگ آئے، کہا گھر میں تیری محرمات ہوں گی نا، مطلب بیوی ہے، ماں ہے، رشتہ دار ہے، ان کو دے دے. تو کہا اللہ کے رسول نے کہا اتار کر پھینک دے. تو اب اس انگوٹھی کو تو میں نہیں اٹھاؤں گا کبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کہا اتار کے گھر میں محرم کو دیکھا، پھینک دے. تو اب نہیں اٹھاؤں گا اس انگوٹھی کو کبھی، اور چھوڑ دیا. دیکھیے یہ تبدیلیاں سننے میں اچھا لگا، لیکن کرنے کی کوشش کیجیے کبھی، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک تبدیل لانا اپنے جسم. صحابہ کا یہ حال تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج کو جا رہے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، تو تابعین پیچھے رہتے تھے حج کے لیے، ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ تاکہ سیکھے طریقہ. ایک مقام پر آتے ہیں، وہاں رکتے ہیں. لوگوں نے لگا شاید عصر کی نماز پڑھیں گے. لوگ اتر جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں ایک مقام پر جاتے ہیں، بیٹھتے، بیٹھ کر اٹھ جاتے، اٹھ کر واپس آتے ہیں، جیسے انسان طہارت کے لیے بیٹھتا ہے. تو کہا کہ ہم عصر نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں گئے تو عصر تو وہاں پڑھی. تو کہا یہاں کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے رکے تھے. تو کہا مجھے تو نہیں آئی تھی، لیکن میں نے سنا رکنا چاہیے. اسی مقام پہ رکے اور اٹھ کر گئے. ایک مقام پر آپ اونٹنی لے کر جاتے ہیں، اونٹنی سیدھی جا رہی ہے، اونٹنی کو پورا گول گھماتے، گول گھما کے پھر لے جاتے. کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی چکر کھا گئی تھی، گول گھوم گئی تھی، تو میں بھی گھماؤں گا. مطلب نبی نے جو کیا، جیسے کیا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیوں کیا، بس وہ کر لیا. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز میں جوتی اتار کے بازو رکھتے، سب اتار کے رکھ دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہتے ہیں صحابہ میرے تم نے کیوں جوتیاں اتاری اپنی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا معلوم، آپ نے اتاری تو ہم نے اتاری، فنش. نبی کو دیکھا، ہم نے عمل کر لیا، ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی کیا وجہ ہوں گی، اس کی کوئی ریزن ہوگا. یہ ہم کو کہا میں نے تو اس لیے جوتیاں اتاری کہ جبرائیل آئے تھے جب میں نماز پڑھ رہا تھا، اور میری جوتیوں کو غلاظت لگی ہوئی تھی جو میں بھول گیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے حکم دیا، میں نے اس کو اتار دیا. سمجھ رہے بات؟
تو صحابہ نے اتار دی، نہیں سوچا کہ کیوں کیا، کیسے کیا، وجہ کیا ہوں گی، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تھی صحابہ کی اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، کہ جو دیکھتے تھے وہ کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو وضاحت بار بار کرنا پڑتی تھی، یہ میرا ذاتی طریقہ ہے، یہ طریقے کو دیکھو، فلاں چیز کو مت کرو، اس کو کر لو، چونکہ اللہ کے رسول کی خاموشی بھی اس چیز کو ہاں کے معنی میں ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے یہ کیا، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنانا ہے۔ یہ دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جب تک ہم نبی کی نافرمانی کرتے رہیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ اتنا جانتے ہیں، نوجوان یہ بات کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں کہ والدین کی بد دعا لیں گے دنیا میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کے پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب والدین کی بد دعا کے بارے میں آپ جانتے کامیاب نہیں ہوں گے، تو نبی کا طریقہ چھوڑنا کیسے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ ٹھاننا ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنا ہوگی۔ آئیے تیسرا جو بہت بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کے لیے، یہ دو چیلنجز کے بعد وہ یہ ہے امت مسلمہ کا آپسی اختلاف، ڈس یونٹی جس کو بولتے ہیں، آپسی اختلاف، یہ تیسرا بڑا چیلنج ہے۔ اور میں نے اس کو تیسرا کیوں رکھا اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اب اس کی عبادت کریں گے۔ آپ جو نماز پڑھتا ہے توحید پرست اس کی عبادت نہیں کرنے والا، لیکن وہ اس بات سے ابھی بھی مایوس نہیں ہے کہ ان میں جھگڑا لگائے۔ تو پتہ چلا توحید پر ہونے والا آدمی بھی جھگڑا کر سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے آپس میں، چونکہ شیطان اس بات سے ناامید نہیں ہے، مطلب یہ کام وہ کر سکتا ہے اور اس نے یہ کام کر دیا، یہ کام کر دیا۔ امت مسلمہ کا اختلاف یاد رکھیے، توحید کے بعد سب سے اہم چیز یاد رکھیے وہ ہے اتحاد، سمجھ رہے؟ اور شرک کے بعد سب سے بری چیز جو امت میں ہو سکتی وہ ہے اختلاف، اس لیے اس کو میں تیسرے درجے پر رکھا۔ تو آج معاملہ یہ ہو چکا ہے ہمارا، یاد رکھیے کہ اتنا اختلاف امت مسلمہ نے کیا، اتنا اختلاف کیا، اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز میں سب سے زیادہ اختلاف کیا وہ خود دین ہے، جو آیا تھا اتحاد قائم کرنے، اسی میں اختلاف کر لیا۔ سب سے کثیر اختلاف ہمارا صرف اسی مسئلے میں ہے، نہیں ہے؟ آج سب سے زیادہ جھگڑے، فتنے، فساد، قتل، غارت گری، مسجدوں کو شہید کر دینا۔ ہم تو ایک مسجد کی شہادت پہ رو رہے ہیں، لیکن یہاں کتنی مسجد تھی آپ تو جانتے، ساؤتھ انڈیا میں ایسی شہید کر دی جا رہی، بس نام سن کے کہ کس کی بن رہی ہے، ہوئے نہیں ہوئے واقعات، سنے نا آپ نے، کیے گئے، کیا جا رہا ہے، اور شاید رکنے والا نہیں معاملہ۔ تو دوسرا اگر کوئی مسجد کو ڈھائے جو مسلم نہ ہو تو اس کے خلاف تو احتجاج کریں گے ہم، فسادات ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ہی بھائی دیکھیں ڈھا دے رہے ہیں۔ اختلاف اس درجے پہنچ گیا، یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے، پھر بھی لمٹ میں ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں تو 100 اور 200 لوگ ایک ساتھ مار دیے جاتے صرف مسجد کے اندر، اس کی مسجد تھی اور اس کی مسجد تھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، چلانے والے کوئی بھی ہو سکتے، تو مسجد کو کیوں آپ پکڑ رہے ہیں؟ تو مسجد آپ دیکھیں، دین کو ہی اختلاف کا گہوارہ، گڑھ اور سینٹر پوائنٹ بنا دیا گیا، یہ سب سے بری چیز ہوئی۔ حالانکہ یہ دین یاد رکھیے آیا تھا اتحاد قائم کرنے کے لیے، یہ دین کی خصوصیت تھی، یاد رکھیے اتحاد قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو آج ہم دین کے نام پہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے، مسلک کے نام پہ مختلف ہے، سمجھ رہے؟ مسلک میں جماعتوں کے نام پہ مختلف ہے، ایک ہی مسلک کو ماننے والے 10 جماعتیں، سب اختلاف، سب کافر بول رہے ایک دوسرے کو، ہے نا؟ تو مسلک کے بعد جماعت کے اندر اختلاف، جماعت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اپنے نام نسب کا ہمارا اختلاف ہے نا، اس کے بعد منصبوں کا اپنا اختلاف، تو اختلاف کا معاملہ، پوزیشنز کہیں ختم نہیں ہو رہا، چلا ہی چلا ہے، چونکہ شیطان نا امید نہیں، اور یہ چاہتا ہے ایک اچھی خاصی جماعت جو بہت اچھا کام کرتے رہتی ہے، اختلاف اس کے پورے کام کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک اچھی خاصی امت جو اکنامی میں، مطلب جو ہے مال و دولت میں، تجارت میں پھلتی اور پھولتی ہے، ان کا آپس کا اختلاف ان کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک اچھی خاصی طاقت جو جمعیت کی شکل میں یا طاقت امت کی شکل میں جمع ہوتی ہے اور کچھ کار خیر کرنے جاتی ہے، ایک اختلاف پورے کار خیر کو برباد کر کے آپس میں ان کے جھگڑے لگا دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے دین کے نام پہ اتنا اختلاف کیا کہ ہمارے مسجدیں بھی الگ ہیں، مسجدیں بھی الگ ہیں، سلام بھی بند ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسرے کو گستاخ رسول کے لقب دیے جا رہے ہیں، گستاخ صحابہ کے لقب دیے جا رہے ہیں، گالی دینا دوسروں کو جائز اور حلال قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ دلائل پیش کی جا رہی ہے گالی دو مخالف کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، ہر جماعت نے دوسری جماعت کو کافر بول کے اسلام سے خارج کر دیا، حالانکہ غیر مسلموں کے سامنے ہم سب مسلمان ہی ہیں۔ غیر مسلم کو بھی نہیں بولتے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلم نہیں، وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں، ہم نے آپس میں سب کو کافر کہہ دیا۔
اور مسجدوں کو الگ کرنے کی مثالیں آپ ہو سکتا ہے ان شہروں میں نہ دیکھیں، لیکن میں تو پورے انڈیا میں گھومتا ہوں، مساجد کے باہر یہ لکھا ہوتا ہے یہاں فلاں جماعت اور کتوں کا آنا منع ہے، یہاں فلاں مسلک کے علاوہ کوئی آئے تو 2000 5000 روپے فائن دینا پڑے گا، یہاں اگر فلاں مسلک کے علاوہ نماز کوئی پڑھے تو اپنی ہڈی پھسلی کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، مطلب پھر ہم ذمہ دار نہیں اس کے جو ہونے والا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، سب سے محترم جگہ دوسری مسجد نبوی ہے، وہاں ایک انسان آتا ہے جو غیر مسلم ہے اور آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ سنا نا واقعہ، سنا نا کئی بار سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے؟ اب تو مار دو اس کو، ختم ہی کر دو۔ صحابہ اٹھ رہے مار رہے، اور نہیں کیا ہوا، صحابہ اٹھے کہ رو کے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، اس کا پیشاب روک کی تکلیف مت دو، جانے دو۔ جب کر لیا تو ایک سے کہا جا کے ایک ڈول پانی ڈال دو، اور دوسرے سے کہا اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ وہ آئے اور وہ شخص خود بیان کرتے میرے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان، آپ نے مجھے صرف بلا کر کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ تو غیر مسلم ہمارے قبرستان پہ کی دیوار پہ پیشاب کر دیا تو جان چلے گی اور شہر میں فساد ہونا لازم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول وہاں بھی دعوت ہی دے رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم آ گیا تھا، ہمارے مسجدوں میں مسلمان بھی نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے اس حد تک الگ الگ جس کو سیگریگیشن بولتے ہیں، یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ سب بڑی تعجب کی بات یاد رکھے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دینی اختلاف تھا، ابھی اس کے بعد تو اور بھی اختلافات ابھی بتانا باقی ہے۔ نسلی اختلاف، دین ایک، جماعت بھی ایک ہے، لیکن پھر بھی خاندان تو ہوتے ہیں نا بھائی اونچے نیچے، ایسا تھوڑی ہے۔ اب نسلی اختلاف، مطلب ابھی یہ اختلاف کمی تھا تو ابھی نسلی اختلاف، رنگی اختلاف ہے نا، ساؤتھ انڈین بلیک، نارتھ انڈین ہم گورے رہتے، ہم اونچے تم سے، افریقن نیچے، امریکن اوپر۔ نسلی اختلاف، رنگی اختلاف باقی ہے، قومی اختلاف باقی ہے، ملکی اختلاف باقی ہے، زبان کا اختلاف بھی ابھی باقی ہے نا۔ انہوں فلاں تیلگو نہیں بولتے، اپنے تیلگو بولنے والے ادھر رہو، فلاں انہوں اردو بولنے والے انہوں ادھر رہیں گے، ہم فلاں۔ تو ابھی یہ اختلافات تو باقی ہے، ابھی تو صرف یہ دین سے شروع کیا میں نے معاملہ۔ تو ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اختلافات پیدا کیا رکھیے، اور ہر اختلاف کا آخر نتیجہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے اس چیز کو، اس مسئلے کو سمجھنا ہے اور اس کا حل نکالنا، اور حل یہ ہے ہمیں اتحاد کی طرف بڑھنا ہے۔ اتحاد میں بہت خیر اور طاقت ہے، کتنی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک چھوٹا واقعہ ہے، ایک والد ہوتا ہے، اس کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، یہ ہندی اردو کے کتابوں میں، ٹیکسٹ بکس میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہوتا ہے، تیسری چوتھی میں۔ وہ مرنے سے پہلے سب بچوں کو بلاتا ہے، سب کو بولتا ہے 2 لکڑیاں لے کے آؤ، سب 2 لکڑیاں لے کر آتے ہیں، پھر سب کو بولتا ہے لکڑی توڑو، تو سب 1 لکڑی لے کے گھماتے ہیں اور لکڑی ٹوٹ جاتی۔ اس کے بعد وہ پورے 7-8 لکڑیوں کو جمع کرتا ہے، پھر ایک گٹھا بناتا ہے، پھر بولتا توڑو، 1 2 3، کوئی بھی نہیں توڑ پاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے اتحاد طاقت ہے، یونٹی پاور ہوتا ہے نا، سب کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن کیوں ہم لوگوں کے پاس تو نماز ہمارا اتحاد کا سبق ہے، ہمارا روزہ اتحاد کا سبق ہے۔ ہاں آپ دیکھیے ہر چیز، نماز میں امام سے آگے کوئی جا سکتا ہے، اس نے اللہ اکبر بولے تو پیچھے فالو کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا رول ہے، یہ ہم کو اور آپ کو نہیں سمجھتا ہے، لیکن جو نان مسلم ہے، ملٹری وغیرہ، NSS وغیرہ جو کیے ہوئے ہیں، وہ بولتے ہیں یار کیا سسٹم ہے، ہم کو اتنا سکھاتے ہو، جو ہم پریڈ کرنا وشرام ساودھان سیکھتے ہیں، آپ لوگ تو نمازوں میں جو سب بناتے اور جیسے کھڑے ہوتے اور ایک آواز پہ پورے کھڑے، ایک کی ہمت نہیں بیٹھے رہنے کی، سب کے سب کھڑے۔ اس نے بولا اللہ، پورے کے پورے جھک گئے۔ وہ تعجب کرتے خالی دور سے دیکھ کر، کیا نظام اور کیا سسٹم ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے، لاکھوں کا مجمع حج کے اندر، 30 لاکھ لوگ ایک آدمی کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو فوج کے لیے بھی ناممکن ہے 30 لاکھ لوگوں کو سنبھالے۔ کیسا سسٹم ہے اتحاد کا، پھر بھی دل مختلف ہے ہمارے ایک دوسرے سے، ہے نا۔ تو ہمیں اتحاد، یونٹی لانے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور اتحاد کے لیے اگر مثال میں دوں تو مدینے کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ پہلی مثال، مدینے میں اوس اور خزرج میں جھگڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ کسی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ اوس اور خزرج کا اختلاف ختم ہو جائے۔ آپ کی ابھی ہجرت ہوئی نہیں تھی، آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم چلے جاؤ۔ مصعب بن عمیر آتے ہیں، ایک مسلم آتے ہیں، اوس اور خزرج دونوں غیر مسلم قبیلے، معلوم آپ کو، بھی ان کے چند لوگ ایمان لائے تھے، لیکن وہ دونوں غیر مسلم ہیں ابھی۔ لیکن غیر مسلم سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتحاد کی دعوت ہے، لہٰذا یہی ہمارے شہر میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ تو ایک مسلم کو بلایا جاتا ہے اتحاد قائم کرنے 2 کافر قبیلوں کے اندر، اور وہ آ کر سب کو دعوت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ان کی دعوت کے نتیجے مسلمان ہو چکا تھا، قبیلے بھی مسلمان ہو چکے تھے ان کی دعوت سے۔
اور اتحاد قائم ہو رہا تھا. تو پتہ چلا اسلام آیا تو اتحاد آیا تھا, مسلم آئے تو اتحاد آیا تھا. پھر کیوں وہ اسلام آج ہم کو مختلف کر رہا ہے ایک دوسرے سے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اتحاد کا فائدہ دنیاوی دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. دنیاوی تاریخ کا مشاہدہ کیجیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ بختہ نصر نے یہودیوں کو آج سے 2000 سال پہلے کم از کم جو ہے نبوکڈ نظر اس نے ان کو جو ہے فلسطین کی زمین سے اٹھا کر لایا اور بابل کے اندر لا کے قید کر دیا, اور اسی دور میں ان کے پاس دانیال علیہ السلام نبی بھیجے گئے. بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد وہ گھومتے رہے پوری دنیا میں, ڈائسپورا بولتے, پوری دنیا میں بھٹکتے رہے, گھومتے رہے, اور اس کے بعد 1924 میں سب لوگ مل کر آ کے جمع ہو کے واپس فلسطین میں آ کے جمع ہو گئے اور اپنا ایک اسرائیل اسٹیٹ قائم کر دیا. 1924 عثمانی خلافت ختم ہوئی, اسرائیل اسٹیٹ بنا, ٹھیک ہے. تو وہاں آ کر جمع ہو گئے, پھر انہوں نے اتحاد کیا. تو اب 1924 سے لے کر اب تک لے لیجیے آپ, سمجھو اور 5 سال بعد 100 سال ہو جائیں گے. لیکن ان چند یہودیوں کے دنیا بھر سے اتحاد قائم کرنے کا نتیجہ یہ دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ وہ اکیلا ملک حاوی ہے آج. یہ دنیاوی مثال دیا میں نے. دنیا کی سب سے اچھی ٹیکنالوجی انہی کے پاس موجود ہے, سب سے اچھے سسٹمز انہی کے پاس موجود ہے, سب سے اچھے ہتھیار انہی کے پاس موجود ہے. ملک بن کے 100 سال بھی نہیں ہوئے ابھی, لیکن تمام یہودیوں نے اتفاق کیا اور اتحاد کے ساتھ کام کیا. تو مدینہ کی اوس اور خزرج کی مثال لے لیجیے, یہودیوں کی آج کی مثال لے لیجیے. اتحاد کیا فائدہ دے سکتا ہے دین اور دنیا کے, آپ سمجھ جائیے. اب تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. آپ سے چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف نہ کرے, اللہ کے لیے مسائل کو سلجھائیں. آئیے چوتھی چیز جو سب سے ایک اہم وجہ ہے ہمارے جو چیلنج ہے آج, وہ یہ ہے, وہ ہے جہالت, الٹریسی. ٹھیک ہے, جہالت یاد رکھیے, دینی اور دنیاوی دونوں جہالت کے ہم شکار ہیں, یاد رکھیے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو ہم کو میٹ کرنا ہے, یاد رکھیے. دینی جہالت کا کیا کہوں اور دنیاوی جہالت کیا. دینی جہالت کی ایک مثال دیتا ہوں خالی سمجھنے کے لیے. ایک واقعہ ایک صاحب نے مجھے سنایا, ایک سچا واقعہ ہے. وہ حج کے لیے گئے تھے, حج وغیرہ تو ہو گیا تھا, تو وہ بعد میں جو ایکسٹرا رکتے ہیں وہ رکے ہوئے تھے, تو اب وہ طواف کے لیے جاتے تھے. طواف کے لیے کہنے لگے میں ایک بار گیا تو 2 بوڑھی عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی. اب حج کا معاملہ اور رش اتنا ہوتا ہے, آپ الگ بھی نہیں ہو سکتے, مرد عورتیں ساتھ چلتی ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی سامنے والا بات کر رہا تو سنی بھی آتی ہے, آپ نہ چاہے بھی. تو وہ اللہ کا ذکر وغیرہ طواف میں چھوڑ کر ایک نے دوسری سے سوال کیا. اور سوال کیا کیا, یہ آئمہ یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ کعبے کو کیا بول رہی ہے وہ؟ کالا ڈبہ. آئمہ یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ تو دوسری بولتی تیرے کو نہیں معلوم, مطلب اس کو معلوم ہے, اس کو معلوم, تیرے کو نہیں معلوم کیا ہے؟ بولا نہیں میرے کو نہیں معلوم. اللہ جانے کی خبر ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی مزار ہے اس میں, اس کا ہم طواف کرتے ہیں آ کر. تو انہوں نے کہا حج ہو گیا, ان کو ابھی توحید ہی نہیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ خبر ہے بتا رہی ہے وہ دوسرے کو, تیرے کو نہیں معلوم, تو اس کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کی خبر ہے نا اندر. تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہے. کسی زمانے میں نے ایسی لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی ورچوئل وضو بھی لوگ کر رہے ہیں. تیمم تو اسلام نے دیا, لیکن ایسا بھی وضو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہوا میں نل کھولتے ہیں, پھر پانی آتا, یہ کلی کرتے. لوگوں نے مجھ پہ ہنسا. 10 سال پہلے میری ریکارڈنگ موجود ہے آج, کہا ایسا کہاں ہوتا ہے. ابھی یوٹیوب پہ اور اس پہ آگے ویڈیوز. ہمارے بھائی ماشاءاللہ کعبے میں جا کے, حرم میں جا کے, حرم کے پلروں سے پانی نکال لیتے ہو. ہاں پورا ہوا میں وضو چل رہا ہے, اور وہ عرب بیچارہ دیکھ رہا پانی کہاں ہے, پانی وہ ڈھونڈ رہا پانی کہاں ہے. دوسرے کو ان کو پانی آ رہا ہے, یہ پلروں میں سے کہاں ہے, دکھ رہا کیوں نہیں اپنے کو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ دینی جہالت کی. اگر وضو کو پانی نہ ملے, تیمم کا طریقہ نہیں معلوم, تیمم کا نہیں معلوم, تو ایسا ہوا میں نل کھول کے ایسا وضو جیسا کلی کر رہے ہوا میں, مطلب کچھ بھی نہیں, اور وضو ہو گیا, تیمم نہیں معلوم, اور گئے حج کے لیے. آپ اندازہ لگائیے. دین دنیا علم کی دوسری مثال لے لیجیے. دین میں یہ حال ہے, دنیا کا کیا حال ہے. آپ یہ مثال بھی سنیں. دنیا کے علم کے حساب سے سچر کمیٹی کی رپورٹ بنی تھی, مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں, جو پڑھائی سے ایجوکیشن جن کا تعلق ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں. وہ کمیٹی کی رپورٹ یہ بولتی ہے کہ 1% مسلمان صرف گریجویشن کرتے ہیں, 1% صرف. تو یہ دنیا کا حال. اب کیا بولوں میں اس سے زیادہ. دین اور دنیا دونوں کے اندر جہالت کو ہم نے اختیار کر لیا ہے. یہ جہالت کو ہم کو نکالنے کی ضرورت ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے دینی علم حاصل کرنا یاد رکھیے. اور آپ ہمیں صرف دین کا علم نہیں, قرآن کا علم, سنت کا علم یاد رکھیں, شریعت کا علم, اسلامی تاریخ کا علم, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم, ریسرچ ورک, ہمیں بہت کچھ کرنا یاد رکھیں. ہمیں دنیا کی ضرورت بن جانا یاد رکھیں. ہم وہ لوگ نہیں یاد رکھیں کہ جو دوسروں پہ انحصار کریں گے, دوسروں پہ ڈیپینڈ رہیں گے. ہم وہ قوم ہے جو دینے والی قوم ہیں. اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا, اوپر والا ہاتھ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہم اوپر والا ہاتھ ہے, یاد رکھیں. اس امت کی خصوصیت یہ دینے والی قوم ہے, یہ لینے والی قوم نہیں. تاریخ کی مثال دوں ایک. انگریز آئے, ہندوستان پہ حکومت کی, پیسہ کہاں گیا ہندوستان کا, اپنے ساتھ لے گئے انگلستان. لینے والی قوم تھی وہ.
مسلمان بھی مختلف علاقوں سے علاقے میں آئے، ایسے رش بس گئے اس ملک میں کو پہچان نہیں سکتا ہوا لگا نا، ہزاروں سال پہلے ہوتے رہا، یہ صدیوں پہلے چلتا رہا، سمجھ میں بھی نہیں آج کی کون ترکی سے آیا تھا اور کون جو ہے افریقہ سے آیا تھا اور کون فلاں سے آیا تھا، سب رش بس گئے، انہیں کہیں بھی نہیں لے جانا تھا، اگر حکومتیں کی بھی تو لے کر کچھ ساتھ نہیں گئی، یہاں آئے یہیں رہے، حکومت یہیں کی، یہیں مدفون ہو گئے، ان کے مقبروں سے کروڑوں روپے سالانہ کمایا جا رہا ہے، زندہ بھی تھے تو خیر، دلیل یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد خیر دے سکتا ہے وہ زندگی میں کتنا خیر رہا ہوں گا، اس کے ذات سے یہ اندازہ لگا لیجیے آپ، ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کو آپ جاننا تو کچھ ایک عمل سے بھی پہچان لیتے، تو جو مر کے بھی خیر دیتا ہے ملک کو تو وہ زندگی میں کتنا خیر دیا ہوں گا ان حکومتوں نے، یہ دلیل ہے۔ کہاں لے گئے پیسہ اٹھا کر؟ کہیں لے گئے کیا؟ یہیں تھے تو دینے والے رہے، یہ مزاج رہا معلوم، آپ کبھی نہیں لے گئے لوٹ کر کسی ملک سے کہیں، انگریز دیکھیے پورا خون چوس کے لے گئے دنیا کا، ہم لوگ کہاں ہیں؟ جہاں بھی حکومت کی مسلمان ہیں وہیں رہے، وہیں مرے، وہیں مدفون ہوئے، یہ دلیل ہے اس کی یاد رکھ کہ ہم لوگ دینے والے لوگ، یاد رکھ لینے والے نہیں، تو ہمیں لوگوں کو دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ تو جہالت سب سے خطرناک چیز ہے جو ہماری ترقی میں آڑ ہے آج، دینی جہالت اور دنیاوی جہالت، دونوں بھی یاد رکھیے ہم کو وہ کرنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یاد رکھیے وہ ہے ایجوکیشنل اپلفمنٹ، تعلیمی بیداری، تعلیمی اعتبار سے ہم لوگ آگے بڑھے، جس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یاد رکھیے، ہمیں بہت محنت کرنا ہے۔ آئیے میں مثال دیتا ہوں ایک ملک کی جو 7 سمندر پار بنا، کتنے سال پہلے بنا معلوم؟ 200 سال پہلے بنا، 7 سمندر پار بنا، 200 سال پہلے بنا، جس کا ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ میں ہو تو آپ فخر کرتے ہیں، میرے پاسپورٹ میں ویزا لگا ہوا ہے، کہاں کا؟ یو ایس اے کا، اور معمولی آدمی نے یو ایس اے کا پاسپورٹ گیا نہیں ہوں گا الگ بات ہے، لیکن ویزا لگا ہوا ہے، تو جس کا ویزا لگانا فخر ہے، جس کی سیر کر کے آنا لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ ملک کتنے سال پہلے بنا؟ صرف 200 سال پہلے بنا۔ یورپ کے کچھ سمجھدار لوگ جنہوں نے سوچا کہ ہم یہ یورپ سے تنگ آ چکے ہیں، ہم جا کے ایک دوسرے سمندر کے ادھر نئی زمین ملی ہے، وہاں سونا چاندی مل رہا ہے، لوگوں نے کہا وہاں دنیا بساتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں ہم کریں گے۔ 200 سال میں وہ ملک پوری دنیا کی ضرورت بن بیٹھا ہے۔ تو اگر ایک قوم 200 سال میں یہ کر سکتی ہے تو ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن بس وہ عزم، وہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے تو نقشے بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کو لے لیجئے، برطانیہ کو لے لیجئے، یورپ کو لے لیجئے، روس کو لے لیجئے، چائنا کو لے لیجئے، یاد رکھیے سائنس ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہیں۔ اچھا یہ کوئی ایسا میں مثال نہیں دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، بھائی آپ نئی چیز ہی بول رہی ہے، اب بدعت ہو جائیں گے نئی چیز کو کرنا، نہیں، ہم نے تو سائنس اور ٹیکنالوجی وہ کمال دکھایا کہ 16ویں صدی تک آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخی حوالوں سے 70% سے زیادہ سائنسداں دنیا کے مسلمان تھے، اور آج تقریباً ایک مطلب جس میں پرائیویٹ جو ہے بیورو کے حساب سے 92% سائنٹسٹ یہود ہے، 92% سائنٹسٹ یہودی ہے آج، اور ایک زمانہ تھا 16ویں صدی تک کہ 70% سائنسداں مسلمان ہوا کرتے تھے، اور ایسی تاریخ ہے مسلمانوں کسی کو انتہا نہیں۔ آپ کو معلوم دنیا میں مسلمانوں نے علم سے کتنی شغف، کتنی محبت رکھی؟ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کہاں بنی اور کس نے بنائی؟ آکسفورڈ آپ جانتے ہوں گے، بچے پڑھتے ہیں ہمارے، کیمبرج بھی آپ جانتے ہوں گے، ہم لوگ سنتے ہیں 880 سال ہو گئے کیمبرج کو، آکسفورڈ کو تقریباً کم و بیش جو 1000 سال ہونے آ گئے اس کو بن کر، تو یہ تو ہم سن رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی اور کہاں تھی وہ؟ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان خاتون نے تعمیر کی جس کا نام فاطمہ الفہری تھا، جس نے 950 عیسوی میں جو ہے افریقہ کے مراکش ملک کے ایک شہر فیض میں اپنے والد کے نام سے یونیورسٹی بناتی، یونیورسٹی آف قراوین اس نے تعمیر کی تھی، جس کا یہ اعزاز اور خصوصیت ہے، گرینس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے کہا یہ دنیا کی سب سے طویل عرصے سے کنٹینیوسلی چلنے والی یونیورسٹی ہے، 1150 سال سے چل رہی اور اب تک بند نہیں ہوئی۔ تاریخ ہے ہماری، تو انسانیت پہ احسانت ہے ہمارے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو ایسی دین دی مسلمانوں نے، آپ تعجب کریں گے۔ کرینک شافٹ جانتے ہیں آپ؟ میکینیکل انجینئرنگ یا میکینکس لوگوں کو پتہ ہے کرینک کیا ہوتا ہے اور شافٹ کیا ہوتا ہے۔ کرینک شافٹ وہ ہوتا ہے جو انجن کے اندر چلتا ہے، پسٹن کے پیچھے ایک راڈ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کرینک شافٹ کی ایجاد مسلمانوں نے کی۔ الجدری نامی ایک سائنسداں تھے، انہوں نے کہا کہ گول تو چیزیں گھومتی ہے، جب پانی نکالنا ہے، بیل چل رہا ہے، گول گھوم کے وہ پانی گرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو سرکولر موشن ہے، گول گھومنے والی چیز ہے۔ سرکولر موشن سے لینئر موشن ہوتا ہے، گول چیز گھومنا لیکن اس کا اثر سیدھا ہونا۔ تو آپ دیکھیے کرینک میں انجن گول گھومتا ہے لیکن کرینک سیدھا گھومتا ہے۔ تو کہا کیسا کریں گے ہم لینئر موشن، مطلب گول گھومنے والی چیزوں کو سیدھا چلانا ہے اپنے، کیسا؟ انہوں نے ایجاد کیا کرینک شافٹ، جو کہ بنیاد ہر انجن کی جو چلتا ہے، جو کہ بنیاد بنی یورپ کے رینیسانس، یورپ میں جو تبدیلی آئی نا 17ویں صدی میں، اس کی بنیاد میں سب سے بڑا ہاتھ الجزری کا تھا کہ کرینک شافٹ کی ایجاد کی، ورنہ انڈسٹریل ایج وجود میں نہیں آ سکتا تھا بغیر الجزری کے۔ سبحان اللہ۔ وقت کی اہمیت کس نے سکھائی دنیا کو؟ کس نے سکھائی؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم بھول چکے ہیں، لیکن کس نے سکھائی؟
وہ ہم تھے، کیونکہ ہم کو نمازیں پڑھنا تھی 5 ٹائم پہ، تو ہم کو وقت دیکھنا پڑتا تھا 5 ٹائم. ہم وہ قوم نہیں تھے جو غافل تھے، سورج نکل رہا ڈوب رہا ہے، ہم ہر پل نوٹ کر رہے تھے ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہوگا. اور صرف وقت نہیں تھا ہم کو نماز کے لیے، ہم کو ڈائریکشن بھی ڈھونڈنا تھا کہ ہم کو قبلے کی طرف منہ کرنا. اب ٹمبکٹو میں ہم افریقہ میں، اب قبلہ کدھر ہے کیسے معلوم کریں گے؟ رشیا چلے گا مسلمان، اسپین چلے گا مسلمان، انڈونیشیا میں نماز کیسے پڑھیں گے قبلہ؟ تو ڈائریکشن ایجاد کیے مسلمانوں نے، کمپس جو بنیاد بنے، نیویگیشن سسٹم جس کے ذریعے سے جہاز چلتے ہیں کہ کیسا چلنا ہے پانی کے اندر، رخ، چونکہ آپ کو قبلے کا رخ معلوم کرنا ہے نا، یہ قوم کی مجبوری تھی قبلے کا رخ معلوم کرنا. یہ سائنسی ایجاد کی بہت بڑی وجہ معلوم آپ کو، کہ جب آپ کو پتہ ہے قبلہ معلوم کرنا پتہ ہے تو آپ کو یہی پتہ ہے پھر پیرس کہاں ہے، آپ کو یہی پتہ ہے کہ برطانیہ کہاں جانا ہے، تو سب ایجاد ہو گیا. پھر تو ہم تو وہ قوم تھی کہ ہماری عبادتیں لوگوں کو کیا کر رہی معلوم آپ کو، لوگوں کو مطلب مجبور کر رہی ہے کہ وہ سائنسی ایجادات کریں. یہ بہت بہت تعجب خیز چیزیں معلوم آپ کو، آپ خالی غور کیجیے اس پر. تو ہمارا ماضی جو گزرا ہے نا اس کو پڑھیے، تاریخ بہت اہم ہے. تو ہمیں ایجوکیشنل اپلفمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر یاد رکھیے ہم کو سائنس میں آگے بڑھنا ہے، جیسے ہمارے اسلاف سائنس میں آگے تھے. اسی طرح جو ہے ابن الہیثم، ایک مثال دے کے پھر آگے چلتے ہیں. ابن الہیثم وہ ایک سائنسداں تھے جنہوں نے پہلی بار یہ تجربہ کیا کہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے. معلوم، پہلے ایک تھیوری یہ تھی سائنس جو گریک لوگوں کے پاس یہ تھا، یونانی لوگوں کے پاس، کہ آنکھوں میں سے روشنی نکل کے چیزوں پہ ٹکرا کے واپس آتی تو اپنے کو دکھتا کیا ہے. نہیں معاف کرنا، آنکھوں میں سے روشنی نکلتی ہے چیزوں کی، یا چیزوں میں سے روشنی نکلتی ہے آنکھوں پہ آتی. ابن الہیثم نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا، روشنی کا ایک سورس ہوتا ہے، جیسا سورج ہے، سورج کی روشنی ٹکراتی چیزوں پر، ٹکرا کے جاتی ہے آنکھوں میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا چیلنج بتاؤ کیسا ہوتا ہے یہ. تو انہوں نے کیا کیا، ایک بند پورا اندھیرے والا کمرہ بنایا اور اس میں ایک سوراخ کیا، ایک سوئی سے، پن ہول بولتے ہیں اس کو، ایک سوراخ کیا اور اس کے آگے پانی بھر دیا. تو جب روشنی پڑتی تھی تو پانی میں چیزوں کا عکس پڑتا تھا، وہ عکس اس سوراخ کے ذریعے جب اندر جاتا تھا تو اندر کے اندھیرے والے حصے پر اس کا ایک عکس بنتا ہے جو کہ الٹا بنتا ہے پورا، جیسا سیدھا ہے. سمجھے؟ انہوں نے تجربہ کیا، اس کو انہوں نے نام دیا، جو کمرہ ہے یہ جو ہے عربی میں بولے جانا چھوٹے روم کو بولتے جو گھر کے اندر ہوتا ہے، اسی سے لفظ آیا کیمرہ، اس کو کمرہ بولتے، یہ کیمرہ. انہوں نے کہا کیمرہ آبسکیورا، مطلب ایک ایسا کمرہ جو اندھیرے میں. اور انہوں نے پہلی بار کہا آنکھ کے اندر سے اندھیرا ہوتا ہے اور اندر پتلی میں سے روشنی جاتی ہے اور اندر عکس بناتی ہے. تو انہوں نے سمجھایا دنیا کو. تو وہ پہلے انسان بنے جنہوں نے لوگوں کا آنکھ کی کمزوری کا علاج پھر چشم سے کیا. فادر آف آپٹکس بولتے ہیں ان کو، چشمے. تو جتنے لوگ دنیا میں آج نظروں کو دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، نظریں کمزور ہونے کے باوجود، اجر ابن الہیثم کو جاتا ہے اس کا. اور انہوں نے ایجاد کی پن ہول کیمرے کی، جو کہ بیس سے پورے کیمرے دنیا کے جتنے چلتے ہیں، جو میری بات ابھی ریکارڈ کر رہا ہے جو آپ کے ہینڈ سیٹ میں ہے، ایک پن ہول رہتا ہے، جیسے آپ وہ کرتے ہیں تو وہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے. اس کی کھچک آواز آتی تھی پہلے، ابھی تو آواز نہیں آتی، پھر بھی وہ ڈال دیتے میوزک اس میں کھچک. پہلے وہ مشین ہوتی نا چلتی، کھچ کرتی تھی آواز. آپ دیکھ رہے ہیں تو ماضی میں ہم نے بہت کچھ کیا، تو مستقبل آج بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور مستقبل میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ماضی یاد نہ کریں، ورنہ مستقبل میں پھر جن کو اپنا ماضی پاسٹ یاد آ جاتا ہے نا، تو مستقبل میں ان کی پھر خواہش ہوتی ہے اس جگہ پہنچنے کی واپس. سمجھے؟ اس لیے اللہ کے رسول جب نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا تو ہرقیل نے کیا سوال کیا تھا آپ سے، کیا ان کی خاندان میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ کیوں کیا تھا ایسا سوال؟ چونکہ جن کی خاندانوں میں بادشاہ گزرتے ہیں اور بادشاہ کے خاندان سے ہوتے ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی پھر سے بادشاہ بننے کی. تو کہا نہیں، اس نبی کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے پہلے، مطلب ان کو بادشاہت کی خواہش نہیں. لیکن جس قوم کے پاس ایک اتنی زبردست تاریخ ہو، اس کے پاس خواہش ہوتی ہے. تو ہم کو تاریخ پڑھنے کہاں دیا جاتا ہماری، اور ہمارے نوجوان پڑھتے بھی کہاں ہیں اس کو. اٹھائیے اپنی تاریخ. 5ویں چیز یاد رکھی، وہ ہے اکنامیکل چیلنجز، معاشی چیلنج. اور اس کے اندر سب سے پہلے یاد رکھیے سود. معاشی چیلنج آج ہے نا، آج ہماری پوری اکنامی سود کے بیسس پہ چلتی ہے. سود حرام ہے، ایسا کون سا مسلمان جس کو نہیں معلوم، جو میری بات آج سن رہا ہے کہ سود حرام نہیں ہے؟ سود حرام ہے، سب کو پتہ ہے نا. سود، انٹرسٹ، یوسری، اور کیا بولتے ہیں آپ کے علاقے میں، جو بھی اس کا نام ہوگا، بہرحال ٹھیک، حرام ہے نا، سب کو پتہ ہے سود حرام ہے. لیکن اب سوال اس کے خلاف کیا کیا ہم نے آج تک؟ سود حرام ہے بولے نا ہم نے، کتنی بار بولے، تقریروں میں بولے، ادھر بولے ادھر بولے، سب کو بولے. اتنا بولنے کے باوجود تجارت پوری سود پہ کر رہے ہیں. اتنا بولیں گے تو قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ سود حرام ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے کہ سودی نظام کے خلاف اللہ کی جنگ ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور اللہ جب کسی نظام کے خلاف جنگ کرتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس حل ہے اس کا.
ہمارے پاس ایک حلال تجارت کا پورا ماڈل ہے، مسئلہ یہ ہم لاگو کرنے کو تیار نہیں ہیں اس کو. سود نظام میں پستے چلے جا رہے ہیں، رونا تو سب رو رہے ہیں لیکن حل کی طرف کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو سودی نظام یاد رکھیے یہ سب پورے سسٹم کو برباد کر دیتا ہے. یہ دنیا کو برباد کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، چونکہ سودی نظام جس ملک جس سماج میں ہوتا ہے اس سماج میں قتل و غارت گری، غربت اور جنگی عام ہو جاتی ہے، اور مالدار مالدار ہوتے اور غریب غریب ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ نظام کی یہ سب خطرناک جس کو کہیں گے نا نقصانات ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. تو اس کے خلاف کام کیوں نہیں کر رہے ہم سود کے خلاف؟ صرف بولنے کے لیے ہمیں کہ سود حرام ہے. ہم کو کچھ کرنا پڑے گا، سود کے خلاف اٹھنا پڑے گا، اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا. ایک اکنامیکل سسٹم دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس بغیر سود کے چلانے والا ایک سسٹم ہے. اچھا ایک اور چیز، سود کے خلاف اللہ نے جنگ کا اعلان کیا، سمجھے، سود کے خلاف. تو جو مسلمان سود کے خلاف کام کریں گا تو اللہ کی مدد بھی اتنی زبردست آئیں گی نا اس کو. پھر جب اللہ بول رہا ہے سود کے خلاف جنگ کا اعلان، تو جو سود کے خلاف جو کام کر رہا ہے کہ مجھے بغیر سود کے کام کرنا ہے اور سود کے خلاف میں کروں گا، تو اس کی مدد بھی اتنی زبردست کرنا، نصرت کرنا، تائید کرنا، وہ بھی تو اللہ کا ذمہ ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہم کبھی آگے ہی نہیں بڑھے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے سود کے بغیر بھی کچھ ہوتا ہے کیا. غیر مسلموں سے بولو سود ہوتا ہے، سود کے بغیر کیا ہوتا دنیا میں. مسلمان سے بولو سود کے بغیر کیا ہو سکتا دنیا میں. تو مسئلہ یہ ہے پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت ہم کو بول رہی سود حرام ہے اس کے حل نہیں ہے، لیکن حلال کیا ہے، بس وہ حرام ہے بول کے چھوڑ دیتی ہے ہم کو اندھیرے میں. یہی ہو رہا نا مطلب. تو ہمیں سود کے خلاف کام کرنا ہے، ہمیں غربت کا حل تلاش کرنا، چونکہ غربت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. سود ایک مسئلہ ہے، اکنامک سسٹم، غربت ایک مسئلہ ہمارے پاس. تو کیا غربت کا حل نہیں ہے اس دین میں؟ ہے نہیں ہے. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں غربت کا حل. غریب کو پیسہ دینا حل نہیں ہے اس کا، اس کو کھڑا کر دینا حل ہے. اور غریب جس شدت سے غربت میں رہیں گا اس شدت سے اس کی مدد کی جائے تاکہ غریب بچے نہ. مثال دیتا ہوں، ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی مدد نہیں ہوگی، گھر میں کچھ ہے تو لے آ. تو کہا میرے پاس ایک چادر ہے، تو کہا لے آ. چونکہ اس زمانے میں نیچے ایک چادر باندھتے تھے اوپر ایک چادر اوڑھتے تھے. کہا لے آ چادر، قیمتی ہوتی تھی چادر، وہ لے آ. اللہ کے رسول خود کھڑے ہوئے بازار میں جا کر اور بولی لگائی کون خریدیں گا یہ چادر. بولی لگائی گئی، 4 درہم میں چادر بیچی گئی. 4 درہم میں چادر بکی. اللہ کے رسول نے پیسے لیے، خود بازار گئے، جا کر ایک لکڑی خریدی. پھر وہ لکڑی کے اوپر وہ کلاڑی کا جو سامنے کا حصہ ہوتا لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اس میں فٹ کیا اور کہا اب یہ لے جا. وہ کہتے ہیں میں گیا جنگلوں میں لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی تب میں مدینے کے مالدار لوگوں میں سے ایک انسان تھا. تو غریب کی مدد پیسے سے نہیں، غریب کی مدد ہنر سے اور اس کو ایک سیٹ اپ کر کے دی. یہ میں نے کہا نا غریب جتنا شدت سے غریب ہوں گا اتنی مدد کرنا. اس سے غریب کو دیکھتے ایک ایسا غریب جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. اب یہ غریب کو تو کتنی مدد کریں گے تو صدیوں تک مانگتے رہیں گے، اس کے خاندان ہی مانگیں گا. تو اس کا حل کیا بتایا؟ جو غریب مکہ سے نکل کے سب کچھ چھوڑ کر مالدار بھی ہوں گے تو اب غریب ہو گئے تھے، مدینہ آئے. مدینے کے لوگوں نے آدھا آدھا سب کچھ دے دیا. غریب رہی مت کہیں کے لیے وہ سب دیتے رہیں گے، آدھا آدھا دے دیا. مکے والے بولتے بھائی نہیں چاہیے، مدینے والے بولتے سب آدھا لے لو. بولے تو اب میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق بھی دیتا ہوں تمہارے لیے، عدت گزرے شادی بھی کر لو. ایسا بانٹا غریبی کا حل. غریبی باقی نہیں رہی، نام کے لیے نہیں رہی. معلوم ہے ایک ایسا دور بھی مدینہ اور مکہ یہ شہروں نے دیکھا، لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا ان شہروں میں نہیں تھا کوئی. یہ بھی حل ہے آپ کے پاس. میرا بھائی غریب ہے، ہر سال زکوٰۃ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا، ایک بڑی رقم دے کے سیٹ اپ کرو. ہاں اہدی فلاح ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہیں بڑھ سکتا آگے؟ کرو تو صحیح کوشش. غربت کا حل ہے، نکلنا تو چاہو، کوشش تو کرو اس سے. ٹھیک ہے. آئیے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ غربت یہ جو معاشی جو مسئلہ ہے اس کا حل میں ایک حل یہ ہے کہ ہم جو ہے انٹرپرینرشپ بڑھائیں، مطلب تجارت کو فروغ دیں، تجارت خود کریں. تجارت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود مختار ہوتا ہے نا، اور ہمیشہ اللہ سے اللہ لگاتے رہتا ہے کہ بس برکت ہونا، بڑھتے رہنا. تنخواہ میں تو آدمی سوچتا ہے بس بڑھیں گی اگلے سال 10% دیکھا جائیں گا. اب ایسے ہی چلو 12 مہینے. اس میں آدمی جس طرح جو کوشش کرتا ہے نا، اور اس کی خصوصیت یہی آپ کام کرتے ہیں اور آپ کئی لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس میں آگے بڑھے. نوکریاں بھی اچھی بات ہے لیکن یہ کام میں بڑھے جہاں آپ لوگوں کو نوکری دینے والے بنے. اسی طرح بیت المال کا نظام قائم کیجیے. سود سے اگر نکلنا ہے تو یہ سسٹم کو ختم کرنا ہے تو یہ بیت المال کا نظام بھی عام لوگوں کی، بیمار لوگوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کے حل نکل سکتا ہے. بیت المال کیا ہو سکتا ہے بیت المال میں؟ مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر کرنول شہر کے اندر 1 لاکھ مسلم آبادی ہوگی 1 لاکھ، یہ پتہ نہیں مجھے بہرحال. تو 1 لاکھ مسلم آبادی ہے. یہ لوگ ایک سسٹم بناتے ہیں. سسٹم یہ بناتے ہیں کہ ہم بیت المال بنائیں گے، صرف 10 روپے مہینہ اس میں ڈالیں گے. کتنا ڈالیں گے؟
صرف 10 روپے. کتنا جمع ہوں گا ہر مہینہ؟ 1 لاکھ لوگ 10 روپے ڈالتے ہیں, صرف 10 لاکھ. اب اگر اس دوران کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, مصیبت زدہ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تنگ دست ہوتا ہے, تو وہ اس پیسے میں سے اس کی مدد کی جائیں گی. اگلے مہینے پھر کتنے جمع ہوں گے؟ یہ سسٹم جاری رہے گا. اب کسی کو پریشان حال تنگ دست تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بیت المال سے فائدہ اٹھا لے جا کے. صرف آپ کی جیب سے کتنا نکلا؟ 10. لیکن کتنی بڑی طاقت بنا, کتنی بڑی طاقت بنا, آپ سمجھیے اس چیز کو. تو بیت المال قائم کرنے کی ضرورت ہے, جو غریبوں کے لیے بھی ہو, مالدار کے لیے بھی ہو. ادا کہ مالداروں کو پیسہ چاہیے تجارت کے لیے, اس کے ذریعے ایشو ہو سکتا ہے ادھر کی, تو زکوٰۃ کا بیت المال ہو سکتا ہے, غیر زکوٰۃ کا بیت المال ہو سکتا ہے. اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ کورسز وغیرہ شروع کیجیے, تاکہ ہمارے بچے جو جاب نہیں ہے, بے ہنری کی وجہ سے جاب نہیں نا, ہنر حاصل کیجیے, ہنر کے لیے کیجیے, ٹیلرنگ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہنر حاصل کیجیے, اس کے لیے ادارے, انسٹیٹیوشنس, اس کے لیے کورسز کیجیے, کالجز کا جو ہے شروعات کیجیے. اسی طرح انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, صنعت کاری جس کو بولتے ہیں, اس طرف جائیے. آج ہم انڈسٹری میں نہیں جاتے, کیوں؟ تو بولے سود کے بغیر نہیں جا سکتے. ارے آپ کوشش تو کیجیے, سود کے خلاف قدم. اور سب سے چھوٹا قدم جو اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سیلف ہیلپ گروپ بنا سکتے ہیں. SHG سیلف ہیلپ گروپ کیا ہوتا ہے؟ بس میں تھوڑا سمجھاتا ہوں. سیلف ہیلپ گروپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مل کر 25 لوگ, مثال کے طور پر 25 لوگ ملتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ 1,000 روپے سب جمع کریں گے. 3 لوگوں کو ذمہ دار بنائیں گے, ایک امیر صاحب, ایک جو ہے سیکریٹری ہوں گے, ایک خزانچی ہوں گے, اور امیر صاحب کا اور ان کا تینوں کا ڈیسیجن ہم پہ لاگو ہوں گا. 25 لوگ جمع ہوں گے. 25 لوگوں میں سے ہوگا کہ کوئی 2 لوگوں کی گواہی سے تیسرا آدمی اندر آئے گا. جیسا کہ 3 لوگ تھے, چوتھا آدمی آئے گا تو 2 لوگ گواہ دیں گے کہ ہم پہچانتے ہیں اس کو, تو وہ چوتھا آئے گا. 4 میں سے کوئی 2 لوگ گواہ دیں گے تو 5واں آئے گا. 5 میں سے کوئی 2 لوگ چھٹا آئے گا. 25 لوگ جمع ہوں گے, 30 لوگ جمع ہوں گے. 1,000 روپے مہینہ جمع کریں گے. 1 سے لے کے 10 تاریخ تک پیسہ جمع ہوگا. 1 سے 10 کے بیچ میں لوگ اپلیکیشن دیں گے, 25 میں سے جو بھی کہ مجھے چاہیے لون, مجھے چاہیے لون. اب مہینے کے 10 تاریخ تک جب پیسہ جمع ہوگا کہ لون دے دیا جائے گا. کتنے ہزار کا؟ 25,000 کا. سمجھو 25 لوگ ہیں تو لون چلا گیا. اب بولیں گے تو BC نہیں, الگ سسٹم ہے یہ. اب وہ لون چلا گیا. اس کے بعد پھر اگلا مہینہ آئے گا, تو پھر سب 1,000 دیں گے سب. اور وہ جس نے لون لیا وہ 1,000 نہیں دیں گا, وہ 2,000 دیں گا. 1,000 تو اس کا مہینے کا, اور 1,000 جو اس نے 25 لیا اس میں سے واپس کریں گا وہ. تو اگلے مہینے کتنے جمع ہوئے؟ 26,000. اس کے اگلے مہینے کتنے جمع ہوں گے؟ 27,000. اس کے اگلے مہینے کتنے جمع ہوں گے؟ 28,000. اس کے اگلے مہینے 8 مہینے بعد یہ 25 کی جگہ 50,000 روپے آتا آپ کے پاس. کیسا آتا؟ پہلے مہینے کا 1,000 بچ گیا, دوسرے مہینے کا 2 ہو گیا 3, تیسرے مہینے کا 3 ہو گیا 6, چوتھے مہینے کا ہوا 4 ہوا 10, پانچویں مہینے کا 5 ہوا 15, چھٹے مہینے کا 6, 15 اور 21 ہو گیا 25. ساتویں مہینے میں تب 2 لون جاتے 7ویں مہینے میں. اب 2 جب لون جاتے تو پھر پیسہ اب ڈبل آنا شروع ہوتا, چونکہ پہلے 1,000 تب 2,000 زیادہ تھا. تو یہ بڑھتے جاتا, یہ سسٹم بڑھتے جاتا. حال یہ کہ ہر 8 مہینے میں اس کی رقم دگنی ہو جاتی. 25, 50, 75 لاکھ. یہ 25 لوں گا, اب 30 کا لے لیجیے. 30, 60, 90, 120, 1,20,000 بلا سودی لون. 25 لوگ دے رہے ہیں, 50 لوگ کر سکتے ہیں. 2006 سے ہم نے ایک شروعات کی تھی بیت المال کی, اس میں یہ سسٹم چالو کیا تھا. 2009 آتے تھے, اللہ نے اس کو اتنی ترقی دی کہ وہ آسمانوں کی ترقیوں کو چھونے لگا. پھر ہم نے اس کو گورنمنٹ کے تحت جو ہے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنائی, جو کہ بلا سودی چلانے کی پرمیشن ملتی ہے, ہندوستان کے قانون میں پروویژن ہے. بینک کو نہیں ملتی, کوآپریٹو سوسائٹی. ہم نے کوآپریٹو سوسائٹی بنایا. اللہ رب العزت میں اتنی ترقی دی کہ آج 38 برانچز چلاتے ہیں, اور کروڑوں کا ٹرانزیکشن ایک برانچ کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اٹھانے کی تو ضرورت ہے نا, کوشش کی تو ضرورت ہے. لیکن آج بھی ہم لوگ وہی چیلنج فیس کرتے ہیں کہ چلتا کا تمہارا, پریشان رہتے ہوں گے تم لوگ پیسوں کے لیے. بھائی ہم کتنے خوش ہیں ہم کو معلوم, تم اپنا سوچتے رہو. کیا کریں گے؟ لوگوں کو چونکہ یقین ہی نہیں ایسا کوئی سسٹم چل سکتا ہے. اب میں نے چھوٹی سی مثال 25 لوگوں کی دی, آپ 50 کا بنا کے دیکھیے. شروعات تو کیجیے, لیکن آپ کو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں یہاں. چیلنج ہے کہ جب آپ شروعات کریں گے تو سب کچھ شیطان کے ڈرائیں گا, نہیں 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 پیسہ ڈوب جاتا ہے اس سے. ارے کتنے چونے لگ گئے یار, کتنے اسکیموں میں پیسہ ڈبا چکے تم آلریڈی. کوشش تو کر کے دیکھو. یہ سود کے خلاف قدم ہے. اللہ کا ذمہ ہے تم کو برکت دینا اس کے اندر. کر کے تو دیکھو. امانت دار لوگوں کو اپنا بٹھاؤ, ذمہ دار بناؤ, اور سسٹم تو شروع کرو. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سسٹم ہر 8 مہینے میں ڈبل کی شکل لیتا ہے. یہ 1,00,000 سے 2,00,000 کا ہوتا ہے, 8 مہینے بعد 2,00,000 کا 4 لاکھ ہوتا ہے. ہر 8 مہینے میں اپنے آپ کو ڈبل کرتا ہے. اللہ نے اس میں برکت دی ہے, اتنی برکت دی ہے. 1,000 والا شروع کیجیے, 500 والا کیجیے, غریب لوگوں کے لیے 300 کیجیے, اور غریب ہے 10 روپے روز کا کیجیے نا. سسٹم تو کرو. اللہ دیکھو کیسی برکت دیتا ہے اس میں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے پیسہ ہینڈل کرتے کرتے. برکت ہے اس کے اندر. ہمارے سسٹم میں تو یہ بھی ہے, کوئی لون لے اور مر جائے تو معاف, سارے ممبر مل کے بانٹ لیں گے آپس میں یار. چاہے چونکہ اس کا ہر مہینے کا 1,000 آتا ہے نا, تو اگر 8ویں مہینے میں لون لیا تو 8,000 تو اس کی تھے, اس میں 25 میں معاف کر دو اس کو بیچارے, جانے دو بری کر کے اس کو دنیا سے, خوش جائے.
اتنا ہے اس میں، اتنے بہت برکتی سسٹمس کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. تو یہ تھا ہمارا جو ہے نظام کے تعلق سے جو اکنامیکل سسٹم ہے، اور میں نے ایک حل بھی دیا. چھٹی چیز، اور انشاءاللہ بس مختصر آخری پوائنٹ لیں گے، وہ ہے ڈرگز. چھٹا چیلنج، منشیات، فحش اور ٹائم پاس. یہ چیزیں جو لوگ 40 کے اوپر چلے گا اب نہیں سمجھ میں آئیں گی جلدی، لیکن نوجوان سمجھ رہے میری بات کو. انٹرنیٹ کے یوزر تو سبھی سمجھ رہے ہیں. ڈرگز اتنا کامن ہو چکا ہے، میری بات کو بہت سنجیدگی سے سنیے. آزمانا ہے تو کل آزما لینا اس بات کو میری. اپنے محلے میں جانا کل، اور وہاں کی گلی میں کوچوں میں جو بچے کونے کونوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ساتھ کھیل رہے ہیں، گوٹی بھی کھیل رہے ہوں گے، تو بات کرنا، تھوڑی دیر مانیٹر کرنا اور چھپ کے دیکھنا، آپ کو ڈرگ ایڈکٹ مل ہی جائیں گے اس میں. یہ چیز سے کوئی نہیں بچا. انٹرنیٹ کے دور میں سب آن لائن آتا ہے. ڈرگز اتنا کامن ہو چکا ہے کہ میرے شہر کے 2 صرف بڑے اکثریت مسلم علاقوں میں، سلمس میں جا کے دیکھا گیا، 2 علاقوں میں 10,000 بچے جو 5 سال سے لے کے 10 سال کی عمر میں ڈرگ ایڈکٹ ملے. 10,000 بچوں کو پورا شہر مل کے بھی نہیں سدھار سکتا. اتنا بڑا سیٹ اپ ڈالنا پڑے گا ان کے ڈی ایڈکشن کے لیے، ان کو ڈرگس سے چھڑانے کے لیے. 10,000 لوگوں کا علاج آپ معمولی سمجھتے کون سا اسپتال میں ہو سکتا ہے؟ اگر 2-2, 5-5, 10-10, 20-20, 100-100 کا بھی کریں گے تو کتنے سال لگ جائیں گے ہم کو بھی. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے. یہ آندھی آ چکی ہے انٹرنیٹ کے یوزرز کے پاس. کسی کو پتہ نہ ہو، بڑے لوگوں کو تو مت سمجھیے. شیر سامنے سے آ رہا ہے، شترمرغ اپنی منڈی میں ریت میں ڈال دے تو شیر جاتا نہیں وہاں سے، آپ کو دکھنا بند ہوتا ہے خالی. تو آپ یہ مت بولیے فیض صاحب وہ شہروں میں ہوتا ہوں وہاں پاس نہیں. میں آپ کو چیلنج کر کے جاتا ہوں یہاں سے. پھر میٹنگ لے کے دیکھ لینا تھوڑے دن بعد کہ یار صحیح بولے تو یار ہمارے محلے میں ہو. اور اللہ نہ کرے اگر آپ غافل ہیں اپنے نوجوان بچوں سے، تو میں کسی بچوں کی، نوجوانوں کی میں یہاں چغلی کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن بچے نوجوان سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہ مافیا لوگوں کو فری دیتا ہے یہ ساری چیزیں. آدمی لگ جاتا ہے، جب عادی ہوتا ہے 1-2 سال بعد تو جب بولتے پیسہ لاؤ، تو تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ڈرگز یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا بھی مسئلہ ہے. ڈرگ ایڈکشن یاد رکھیے. دوسرا اسی میں پورنوگرافی، اشلیلتا، ننگن پن، نیوڈیٹی، بالکل پلین لینگویج میں گندی فلمیں. انٹرنیٹ کے یوزر میں کوئی نہیں بچا، متقی پرہیزگار بھی نہیں بچا. وہ دیکھتا نہیں بھی ہے تو کچھ تو بھی آ گیا ہوں گا، بند کرو، بند کرنے تک سمجھ رہے آپ، بند کرنے تک نظر. اب انسان ہے یار، کچھ بھی آ جائیں گا تو کیا کریں گا. تو بچا کوئی بھی نہیں. میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں، کوئی نہیں بچا ہے. کیسے کریں گے اب اس معاملے میں؟ یہ انسانوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ مال کو برباد کر دیتا ہے، یہ لوگوں کو شادی کے لائق نہیں چھوڑتا ہے. یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کسی زمانے میں 1-2 لوگ ملتے ہوں گے جو لاکھوں میں شادی نہیں کرتے تھے. اب آپ کو 10 ملیں گے نوجوان جو شادی نہیں کرنا چاہتے. آپ بول کے پیچھے بھاگو، وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. جسمانی طور سے بیکار ہو چکے ہیں. ان چیزوں نے ان کو لنگڑا لولا اپاہج کر چکا ہے. ان کو وہ شادی کے لائق نہیں ہیں. ایک مارکس پلانک بول کے انسٹیٹیوٹ ہے جرمنی کا، اس کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے جو لوگ روز یہ چیز دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور کم از کم 4 گھنٹے تک دیکھتے ہیں، ان میں سے 35% لوگ زندگی میں کبھی شادی نہیں کر پاتے ہیں. اتنا نقصان دہ. شادی کرتے بھی ہے تو بعد میں بیوی سے کبھی ساتھ نہیں رہتا، چونکہ اب سماج کو بتانے کے لیے شادی کر لیتے ہیں خاموش، چونکہ پریشر رہتا نا کیوں نہیں کر رہا تو کر لیتے. لیکن وہ بیچاری عورت جو ہے بیچاری مر جاتی، چونکہ وہ اس کے لائق ہی نہیں ہوتا. وہ کس کو کمپلین کرے ایسے سماج میں؟ چپ زندگیاں گزارتی، شادیاں ہو رہی نہیں رہے. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، جس کام کے لیے لوگ کسی زمانے میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بڑے بڑے شہروں میں جا کے کرتے تھے، آج 10 روپے کے ریچارج پہ یہ کام ہینڈ سیٹ پہ ہوتا ہے. سمجھ نہیں پائیں گے یہ برائی کو. انٹرنیٹ جو یوز کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں بہت ہوشیار. جن لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو ہینڈ سیٹ دے رکھا ہے، وائی فائی، اوپن نیٹ ورک، ریچارج 1 سال کے مار دیے، روز 1.5 GB خرچ کرنا ضروری ہے. آپ میری بات کو نوٹ کر لیجیے. اگر آپ کا بچہ اکیلے روم میں چھپ کر کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے، اٹ مینس سم تھنگ. اس کا معنی کچھ ہے. میں اس کی غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کا معنی کچھ ہے. اب آپ سوچ لیجیے کیا ہے. 3-4 دن موبائل مت دیجیے، دیکھیے اس کی ضد اور شرارت اور اس کا گھر میں ہنگامہ کیسا بڑھتا ہے پھر. چونکہ یہ چیزیں، یہ فلمیں نشے کا کام کرتی ہے. بہت ہائی ڈوز کا نشہ جو کام کرتا ہے، یہ چیزیں وہ کام کرتی ہے. یہ بھی نشہ ہے، اس لیے میں نے اسی میں ڈالا. اور تیسرا خالی وقت، گیمنگ. ہر چوراہے پہ 5 بچے بیٹھے ہوئے. پہلے 5 لوگ جمع ہوتے تو منہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے، اب 5 لوگوں کی پیٹھ ایک دوسرے کے سامنے رہتی. مار دو، فلاں کر، یہ کرتے، لٹا دے، ارے میرے کو یہ دے، ادھار دے. اب میں ایک بار پریشان
ایک آدمی اس میں بات کر رہا ہوں نا، کس سے بات کر نہیں بولے آج کل گیم میں بات بھی ہوتی بولے آن لائن. میں کہا یار یہ نہیں معلوم تھا، اپڈیٹ ہونا، اپنے کو گیم میں دیکھنا پڑیں گے کیسے چل رہا ہے. گیمس میں بات بھی چل رہی ہے، گالی گلوچ بھی چل رہی ہے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آج بازو کا، چونکہ اس میں غرق ہے. اور 4 نوجوان بیٹھے، چاروں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف ہے، پہلے منہ ہوتے تھے اب پیٹھ، اور چاروں کیا مل کے بولے آن لائن کھیل رہے کیا. سمجھ رہا؟ یہی نوجوانوں کو اگر بولے 1 کلومیٹر بھاگ لو تو آدھے میں سانس پھول کے وہیں گر جائیں گے راستے میں. لیکن گیم میں بڑا مار رہے، شوٹنگ کر رہے اور کیا کیا بن جاتے، ہیرو بن رہے. ریئل لائف میں تو آدھے 1 کلومیٹر بھی نہیں بھاگ سکتے. میں تو چیلنج کر رہا ہوں. سمجھ رہا بات؟ تو گیمنگ ٹائم پاس جس کو بولتے ہیں. پہلے چبوترے تھے تو اب چبوتروں نے موبائل کی شکل لے لی. چبوترے تھے نا پہلے، جب ہم چھوٹے تھے تو رات میں لوگ چبوتروں میں بیٹھتے تھے. تو والد صاحب کے ساتھ کبھی جاتے تھے تو والد صاحب کو ہم بولتے تھے ہم جب ٹینٹ میں جائیں گے نا تو آپ ہم کو شام میں ڈھیل دینا، ہم چبوترے بیٹھیں گے. تو والد صاحب ایک نصیحت کرتے تھے، بولتے تھے بیٹے چبوتروں پہ بیٹھنے والوں نے دنیا میں صرف ایک کام کیا، زیادہ سے زیادہ ایک کام کیا. مطلب کیا؟ بس وہ چبوترے کی فرشی کو تھوڑا گھس دیتے بولے بیٹھ بیٹھ کے. اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہو، اگر بہت بیٹھتے رہا ہلتے رہا تو شاید وہ بولتے کرا تو صرف اتنا کرتا ہو، چبوترے کی فرشی تھوڑی گھس دیتا، اس کے علاوہ یہ آدمی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. اور واقعی میں چبوترے کے لوگ ہم نے چبوترے پہ دیکھے پوری زندگی. آپ سمجھ رہے ٹائم پاس یہ بہت شدید چیز ہے. اس سے قوم، ملک، صلاحیت، ذہن، پیسہ، مال برباد ہو رہا ہے. میں خاص طور سے جو بڑے لوگوں سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا سکھائے. اگر نہیں سکھا سکتے تو اللہ کے لیے نہ دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا 5 سال بعد ہم خون کے آنسو روئیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. آج بچے کو آپ انٹرنیٹ لگا کارٹون نہیں لگا کے دیکھیے، وہ آپ کی عزت اتار دیں گا. آپ کی عزت اتار دیں گا. بولیں گا دیتے گا ابا کہ میں یہ کروں وہ کروں، ارے تورے بولیں گا عزت اتار دیں گا. اس کا مطلب آنے والے 5 سال کیسے ہونے والے اس امت کے لیے، کہ ہم بھی چاہتے ہیں یہود و نصارہ جس گڑھے میں گرے وہاں ہم گرے نہیں. تو اس کو روکیے، سب سے پہلے روکیے، سب سے پہلے روکیے. یہ نہیں کر پایا آپ، ہم فیل جائیں گے، ہم فیل جائیں گے. یاد رکھیے اس بات کو، یاد رکھیے. 7ویں چیز یاد رکھیے اور وہ یہ ہے اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مسلمانوں کو دیکھ کے پہلے لوگ سوچ لیتے ہم کیا ہیں؟ ٹیررسٹ، عورتوں پہ ظلم کرنے والا، بہت ساری شادیاں کیا ہوں گا، بہت سارے بچے ہوں گے، جاہل ہوں گا. یہ سب ان کے ذہن میں آ جاتا، پہلے آ جاتا، دیکھتے ہی آ جاتا. سمجھ رہا؟ اور یا پھر کوئی آپ اچھا کام کرے تو آپ بولتے آپ مسلمان ہیں، یقین نہیں ہو رہا مسلمان یہ کر سکتے. اب ان کو یقین بھی نہیں ہو رہا ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. مطلب انہوں نے دیکھا ہی نہیں اچھے مسلمانوں کو تو ان کو یقین نہیں ہو رہا. آپ کی مثلا سمجھو کوئی مسلمان بول رہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو ہاں مدد کرتا ہوں تو بم رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے مسلمان اور کسی کی مدد کرنا، ارے بھائی تم سے تو ہم پریشان ہیں، ہمارے پڑوسیوں سے ہمارے اتنے تکلیف دے دی اور آپ مدد بھی کرتے. تو ان کو تعجب لگ رہا. کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا کوئی شریعت کے مطابق کام کرے ان کے ساتھ تو ان کو تعجب لگ رہا ہے. لیکن وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ لوگ آنکھ بند کر کے مسلمانوں پہ اعتماد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ان کے علاوہ تو کوئی اعتماد کے لائق دنیا میں ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے ہیں رات میں، کس کو چھوڑا پیچھے؟ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں. اور کیا کہا؟ اے علی میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی ہجرت کر کے آ جانا. دعوت تو کسی نے، اچھا کس کی امانتیں تھی یہ؟ صحابہ تو چلے گئے، حبشہ چلے گئے اور مدینہ چلے گئے. اب تو کوئی صحابی مدینے میں نہیں ہے، کس کی امانتیں تھی یہ؟ مشرکین مکہ کی امانتیں تھی. وہ تو آدمی کی دعوت پسند نہیں ہے لیکن کردار پہ ایسا اعتماد کہ میں توے پہ بٹھا دو تو بھی گواہ یہ کہ یہ آدمی غلط نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا. وہ بھروسہ تھا نا بھائی، تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف سے واپس آتے مشرک بولتے ہیں ہم اندر نہیں لیں گے آپ کو کیونکہ آپ ہمارا شہر چھوڑ کے گئے. کون ساتھ دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک کافر سردار ہو کہتا ہے اللہ کے رسول محمد تم میری امان میں میرے ساتھ چلو. اور اللہ کے رسول اس کی امان میں واپس مکے میں داخل ہوئے. کیسا تعلق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ مشن پر جا رہے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے. اونٹ تیار کر لو، ابوبکر کو پہلے بتا دیا تھا خاموشی سے. ابوبکر کو معلوم ہے رضی اللہ پلان، اللہ کے رسول کو معلوم پلان، اور کس کو معلوم پلان؟ تیسرا ایک شخص ہے اس کو معلوم تھا پلان، جو اونٹ کو لے کے چلنے والا تھا مدینے تک. وہ کون تھا؟ مسلم تھا؟ نان مسلم تھا وہ. تو اللہ کے رسول پہ اس کو اعتماد تھا کہ ان کا مشن صحیح ہے، ٹھیک ہے میں دعوت قبول نہیں کرتا ہوں، میں ان کی مدد کروں گا. وہ اتنا خطرہ، اپنی جان کا خطرہ لیتا، چونکہ پورے عرب میں وہ تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے جو محمد کو زندہ ہے مردہ نعوذ باللہ لے کر آئیں گا. وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا. ڈالا اس نے ایک مسلمان کے لیے. کیوں؟ اس کو اعتماد تھا اس شخص پر. یہ تعلقات کب بنیں گے ہمارے؟ ابھی پورا مسئلہ اسلام بولے مسلمان بولے تو یہ جو ہے عورتوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے، یہ جنگلی جاہل ہوتے، یہ سخت مزاج ہوتے، دہشت گرد ہوتے، فنڈامنٹلسٹ ہوتے. اور کیا الزام نہیں ہے آپ پر مجھ پر. کب دور کریں گے ہم؟ کب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے نہیں انہوں نے بول دیا تو معاملہ ہو گیا؟ کب وہ زمانہ آئے گا لوگ دیکھ کے مسلمان آ گئے مطلب راحت آ گئی.
کیا بولوں میں آپ کو؟ ابھی کو محلے مسلمان آئے تو بولتے اب تو تماشے شروع ہونے والے ہیں. ہونا ہی چاہتا کہ اوس اور خزرج لڑ رہے ہیں, کہہ رہے مسلمانوں کو بھیجو امن کے لیے, ہم جا رہے امن برباد کر دے رہے ہیں. کب یہ ختم کریں گے؟ یہ غلط فہمیاں نکلنا ضروری ہے, جس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوتا ہے. ابھی غلط فہمیاں کیسے نکالیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ پہلا دعوت کا کام کریں گے, دوسرا سوشل ورک, سماجی خدمت. اب سماجی خدمت بولے تو ہم نے اس کو بانٹ دیا, وہ جماعت کا کام سماجی خدمت, ان کا کام وہ, ان کا کام. ارے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے بھائی, پوری زندگی بھر کا کام ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا 23 سالہ زندگی نمونہ ہے, پہلی 40 سالہ زندگی بھی آپ کی نمونہ ہے نبوت سے پہلے کی, اور پہلی 40 سالہ زندگی آپ کی کیا ہے وہ بخاری کی روایت میں آپ سن لیجیے, جو ہماری ماں نے کہا اللہ کے رسول جب ڈر کر آئے, کہا چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ, تو جب انہوں نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول آپ ضائع نہیں کریں گے اللہ آپ کو, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یہ تھی آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کی. یہ کہاں یہ صفت ہم میں؟ باپ کا نوکر ہوں کیا میں کسی کا بوجھ اٹھاؤں گا؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول چلتے میں اٹھا دیتا ہوں, اٹھا کے دے رہے ہیں. لوگ چڑھ رہے ہیں آپ اوپر گٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں. یہ صفت تھی سوشل ورک. ہاں گرمی کے دن آئیں گے پانی پلائیے, سردی کے دن آئیں گے چادریں آپ دے سکتے ہیں, فلاں ہو سکتے ہیں, نظم قائم کیجیے. اب کیسے دیں گے؟ 100 روپے کی چادر ہے, کتنے دن کتنے لوگ سردی میں جا رہے ہیں. شروع تو کرو. باقی جو کام اللہ کا ہے وہ ہم کو لے کے بیٹھے ہوئے, تمہارا کام شروع کرنا ہے. برکت وہ اللہ کا معاملہ ہے, کیسے ہوں گا؟ دیکھو اللہ کے رسول نے میں کر رہا ہوں, وہ نتیجہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ہو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچے ہوں گے تو ان کو کون کھلائیں گا؟ اللہ کا ذمہ کیا کو لے رہے بھائی؟ تم اپنا کام کرو, اللہ کو اپنا کام کرنے دو. مطلب اللہ کا ذمہ رزق دینا, اللہ کا ذمہ تمہاری مدد کرنا, تو ہم اپنا کام کریں جو ہم سے کہا جا رہا ہے, اللہ پھر اس کے اندر برکت دیں گا. تو ہم وہ کام کریں, یاد رکھیے. اسی طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس قائم کیجیے. ہے نہیں ہمارے پاس تو بہت پرانا ایک ہے بولے آلریڈی. ہاں نہیں بھائی, بہت ضرورت ہے امت کو, کہیں ایک کی ضرورت ہے, جگہ جگہ چپے چپے کونے کونے پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے. میڈیکل ایڈ سمجھتا, بیمار ہو جائے تو فری دوا وغیرہ کچھ انتظام ایسا کرنا چاہیے. ہماری اتنی بڑی مسلم آبادی, کتنے لوگ غریب ہوں گے, لیکن میڈیکل ایڈ کو ایسا فری اسپتال ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو کام کر رہا ہے ان کے لیے اس شہر کے اندر؟ مسلمان کیا کوئی بھی انسان آئے فری ہم سے دوا لے جائے, فری علاج کرتے نہیں, کون چلائیں گا, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ سب ہماری سوچ یاد رکھیں. ہم لوگ ہمارے شہر میں 2 اسپتال چلاتے ہیں ابھی, صرف 30 روپیہ فیس دینا پڑتا ہے, سب فری. اس کے بعد صرف 30 روپیہ انٹری, بس باقی سب فری, کچھ بھی نہیں لگتا ہے. اور اس میں بھی چل رہے ہیں سسٹمز, سمجھ رہے آپ؟ کوشش کرنا پڑے گی, آگے آنا پڑے گا. اسی طرح ڈیزاسٹر ریلیف, باڑھ آ گئی, آندھی طوفان آ گیا, زلزلے آ گئے, مصیبتیں ہوتی ہیں نا, اس میں مدد کے لیے جانا. انوائرمنٹل جو ہے جس کو کہیں گے پرزرویشن, ماحولیات کے بچاؤ کے لیے کام کرنا. ہاں یہ بہت ساری بار ایسا سن کے عجیب لگتا ہے کہ ایسا مسلمان ہمارا کام ہے کیا؟ یہ ماحولیات کیا نئے باتیں لا لی آپ نے, یہ ہم تھوڑی کرتے ہیں. ماحولیات کا تو اسلام نے اتنا خیال رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجیے, آپ نے فرمایا لعنت ہو شخص پر, لعنت ہو شخص پر, لعنت ہو شخص پر. صحابہ نے کہا کس پر؟ کہا جو گھنے درختوں کے نیچے غلاظت کرے, پیشاب یا پیخانہ کرے, اور جہاں پانی بہتا ہے وہاں پیشاب اور پیخانہ کرے, اس پہ لعنت بھیجی. ماحول صاف ہونا چاہیے. ماحولیات کی بات یہ نہیں, گھنے درختوں کے نیچے مت کرو, پانی کے پاس مت کرو, مطلب واٹر پولیوشن بھی مت کرو, ایئر پولیوشن بھی مت کرو. ماحولیات کی بات ہو رہی ہے. لعنت, نبی لعنت جب کسی پہ بھیجے, مذاق ہے یہ؟ مذاق نہیں ہے. معلوم وہ حدیث ہے نا, وہ جو رمضان کی ہم بولتے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجے, رمضان میں روزے رکھے مغفرت نہ کرائے, رمضان کو پائے مغفرت نہ کرائے, والدین کو پائے. اس میں بھی لعنت کا لفظ نہیں ہے, اس میں وہ ہلاک ہو, وہ برباد ہو, اس کے ہاتھ مٹی لگو, ایسے جملے. یہاں سیدھا لعنت کے لفظ ہیں. لعنت ہے جو ایسا کام کرے. ماحولیات ہی وہ نہیں ہے. ایک چڑیا تھی, اس کے بچوں کو صحابہ نے نکال لیا, اس کے گھونسلے سے چڑیا منڈلانے لگی سر پہ. آپ نے فرمایا کس نے اس کو دکھ دیا؟ تو اللہ کے رسول ہم نے اس کے بچے کہا واپس لے آ کے رکھو. ماحولیات, جانوروں کو تکلیف نہیں دینا. آپ نے دیکھا ایک پرندے کو لوگ زندہ لگا کر اس پہ نشانے لگائے تھے, آپ نے کہا لعنت ہو شخص پر جو زندہ پرندوں کو لگا اور نشانے لگائے. آپ سب کے سامنے ایک گدھا لایا گیا جس کے چہرے پر کسی نے نشان مار دیا تو جلا کے بنا دیا, آپ نے کہا لعنت ہو شخص پر جو جانور کے چہرے پہ یہ کام کرے. ماحولیات, جانوروں کی حفاظت, ماحول کی حفاظت, پانی کی حفاظت, ہوا کی حفاظت, یہ ہمارا ذمہ ہے. اور آخر میں گرین انرجی سمجھتے ہیں آپ؟ پولوشن جن چیزوں سے نہ ہو وہ کام ہم کریں. یہ بہت اہم ہے. ادھر کہ آج کل سولار پینل دیکھ رہے ہیں نا, لگائی ہر جگہ. ہمارے مسجد ہو تو سب سے پہلے اس کو لگائیں. وہ گرین انرجی ہے, اس سے فیول, فاسل فیول جس کو کہتے ہیں, جو جلتی ہے, پانی سے الیکٹریسٹی آتی ہے, کبھی کوئلہ جلا کے آتی ہے, وہ سب بچتا ہے.
اور ہم لوگ اس لیے آگے اس میں کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا کہ چیزوں کو بچانا، کفایت شعاری سے کام لینا، اور ظاہر سی بات ہے میٹر کا بل بھی بچتا ہے، ہاں شروع میں کافی پیسہ جاتا ہے لیکن گورنمنٹ کی سبسڈیز بھی ہے ہمارے پاس انڈیا میں، اور بعد میں آپ کو لانگ ٹرم 25 سال کی وارنٹی آتی ہے، اس کے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے کرنے والے کام ہیں۔ 8واں پوائنٹ یاد رکھیے اور آپ نے خاتمے کی طرف، وہ ہے زنا۔ زنا بہت عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے زنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو میاں بیوی شادی کے بعد کرتے ہیں، وہ انسان جو غیر شادی شدہ وہ کرے، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولتے ہیں، یہ زنا ہے۔ زنا کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نسل کرپٹ ہو جاتی ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کی اولاد اس کے نام پہ جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے نام پہ آتی ہے اور جنریشن خراب ہوتی ہے۔ اسلام میں زنا حرام ہے، زنا کے قریب جانا بھی یاد رکھیے حرام ہے۔ وہ تمام وسائل جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں ان تمام کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ پہلے جو میں نے نقطہ رکھا تھا اس میں وہ ویڈیوز دیکھنا وہ اسی کی طرف لے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو نہ اس وسائل کی طرف جانا ہے نہ زنا کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ زنا سے یاد رکھیے تمام چیزیں برباد ہوتی ہیں۔ 9واں پوائنٹ یاد رکھیے وہ یہ، ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے۔ تھنک ٹینک سمجھتے ہیں آپ؟ ایسا کوئی گروپ یا ایسا کوئی تنظیم جو مسلمانوں کا مستقبل سوچتی ہو، آگے وہ سیاسی طور سے کیا کریں گے، سماجی طور سے کیا کریں گے، معیشت کے فیلڈ میں کیا کریں گے، جابس کے بارے میں کیا کریں گے، سمجھ رہے آپ، یا دین کے بارے میں کیا کریں گے۔ نہ ہمارا کوئی ریلیجیس لیڈر ہے نہ کوئی ورلڈ لیڈر ہے، کوئی بتائیے۔ عیسائیوں کے پاس پوپ ہے، پوپ یہاں گئے، پوپ وہاں گئے، پوپ یہاں گئے، نیوز آ رہی ہے۔ ہمارا کوئی مسلمانوں کو ایک لیڈر بڑا جس کو دنیا مانے کہ ہاں یہ مسلمان، چونکہ ہم ہی نہیں مانتے تو وہ کیا مانیں گے پھر؟ وہ ارے وہ تو کافر ہے، اس کو اتارو، ارے بولتا ہے اس کو اتار دو، اچھا ٹھیک، پھر یہ نہیں یہ بھی کافر ہے، ان کو تھوڑی، چونکہ یہ 10 اس کو کافر بولتے ہیں 11ویں کو، وہ 10 مل کے پھر اس کو کافر بولتے ہیں۔ تو کوئی ریلیجیس لیڈر بھی ہمارا نہیں ہے۔ پوپ بھی دیکھیے ایک بہت بڑا لیڈر ہے دنیا کا، ہاں بس کہاں کو بتا سکتے ہیں آپ کو کوئی لیڈر ایسا ہے کہ جس کو لوگ مانتے ہیں ہاں یہ لیڈر ہے مثلا؟ نہ کوئی سوچ ہے ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، قوم کدھر جائیں گے، ہر آدمی خود ہی سب کچھ کر لے رہا ہے۔ تو تھنک ٹینک کی ہم کو ضرورت ہے، ایسے لوگ جو قوم کو راستہ دکھائے، گائیڈ بنے۔ 10 اور آخری پوائنٹ یاد رکھیے، میڈیا کی الغار بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے۔ میڈیا کی الغار، جتنی برائیاں اسلام کے بارے میں لوگوں تک پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے؟ ویڈیو، آڈیو، پٹنگ، نیوز، فوٹو، ہے نا، اور آج کل تو واٹس ایپ میں تو پورا کچرا لا کے بھر دیا ہر طرف سے، ہے نا۔ ایک واٹس ایپ کے بارے میں کسی نے ایک اچھی فوٹو بنائی تھی، ایسے کچرے کی کنڈیاں رکھی تھی انہوں نے، ایک آدمی کچرا اٹھا کے اپنی کنڈی سے بازو والے کنڈی میں ڈالتا، بازو والا اٹھا کے اپنے کنڈی سے بازو والے کنڈی، وہی ہمارا حال ہے، میرا میسج تم کو فارورڈ، تمہارا اس کو، پورے کچرا گھوم رہا ہے یہاں سے وہاں تک۔ لیکن اس کے اندر جو زہر جا رہا ہے، جو برائی جا رہی ہے، جو اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا جواب بتائیے؟ میڈیا کی الغار ہے۔ آپ اس کا حل کیسے وہ کریں گے؟ اللہ کے رسول پہ جتنے الزامات لگائے گئے، پہلے پرنٹ میڈیا تھا تو کتابوں کے ذریعے، آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، آڈیو ویڈیو، اب تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو جا رہا ہے، مسلمان ایسے، اسلام ایسا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول ایسے، فلاں ایسے، ہر کوئی کھڑا ہو جا رہا ہے۔ اب ایسے دور میں آپ کیا کریں گے بتائیے؟ ہم کو بھی میڈیا میں جا کر اسی شدت کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توہین کی، میں نے ایک زناٹے دار دے دیا، 2 دانت توڑ کے آ گیا اس کے۔ اب یہ حل نہیں، یہ حل نہیں، اب اس کو پیش کرنا ہوگا الزام کا جواب، تم نے یہ کہا تھا، سوال جواب یہ ہے، تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہالینڈ کا ایک ایم پی میناروں کے خلاف احتجاج کیا، مینار مسجدوں کی گرانے لگایا، مینار کو بین کیا، کیا ہوا بعد میں؟ 1917 میں ایمان قبول کیا، سمجھ رہے آپ؟ جرمنی کے اندر پردے کو بین کیا، فرانس میں کیا گیا، دونوں ایم پیز نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ وہاں کے لوگوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، پڑھو پڑھو، پڑھتے گئے، متاثر ہوتے گئے، اتنے ہو گئے کہ وہی رنگ میں رنگ گئے جس رنگ کو برا بولتے تھے، مسلمان ہو گئے۔ تعجب کی بات نہیں، جواب یہ نہیں دینا ہے مار کے، جواب دینا اچھا یہ سوال تو یہ لیجیے۔ ہم خود مسلمان کتنے جاہل ہیں دین سے، تو وہ تو بیچارے اور بھی جاہل ہیں، ان کو کیا معلوم اسلام؟ سمجھائیے، بتائیے، منائیے، ہے نا، وہ رویہ اختیار کیجیے۔ ہاں وہ سب ہونے کے بعد بھی وہ اس طرح کی حرکت کرے، دیکھا جائے گا، وہ بھی قانونی کارروائیاں، وہ سب ہم پاس راستے ہیں، کریے تو صحیح، کچھ کریے تو صحیح۔ ایک نیوز پیپر والے نے اللہ کے رسول کے خلاف کچھ آرٹیکل ڈال دیا تھا، لوگوں نے احتجاج کیا، احتجاج کر کے معافی نامہ چھاپ، ہم نے کہا معافی نامہ مت چھاپنے لگا، معافی نامے کے بدلے اس کو بولو 1 مہینے تک ہم اللہ کے رسول کی سیرت چھاپنا، اتنا ہی آرٹیکل جتنا خلاف چھاپا تھا 1 مہینے تک، سیرت چھاپا 1 مہینے تک۔ کیوں اس کو معافی منگا کے اور ذلیل کرنے کا ہے؟ سیرت چھاپا، 1000 لوگوں کو دعوت گئی سیرت کے ذریعے، اس کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، 1 مہینے تک وہ جگہ بھی چلے گئی اس کی، اگلی بار وہ بھی احتیاط کریں گے ایسا کرنے سے۔ آپ سمجھیے بات کو، جس طرح سے مسلمان جہالت برتتے ہیں اسلام سے، غیر مسلموں تو اور جہالت ہے اسلام کے بارے میں، ان کا تو دین بھی نہیں ہے نا۔ تو ہمیں میڈیا میں جانا ہے، میڈیا میں جا کے ہم ٹی وی میڈیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نیوز پیپر کا میڈیا ہو سکتا ہے،
اس کے علاوہ کچھ بھی جو ایسا میڈیا ریڈیو چینلز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ یوٹیوب وغیرہ جو آج کل سوشل میڈیا جن کو کہتے ہیں، ہم کو اس پر جا کر اس کا صحیح استعمال کرنا یاد رکھیے اور اس کے ذریعے اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ 10 چیلنجز تھے جو میں نے اپنے طور سے بہرحال نکالے اور آپ کے سامنے رکھا اور حل کے ساتھ رکھا کہ ہمیں ان معاملوں میں کیا کرنا ہے۔ میں اپنی بات کو بہرحال اسی پہ ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو جو ہے اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔